تو ہمارے ہاں شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو ملے وہ جیب میں ڈالیں اور شکر الحمدللہ. حالانکہ قرآن کریم میں شکر جو ہے وہ دینے کا نام ہے، وہ لینے کا نام نہیں. قرآن کریم کا جو شاکر ہے وہ تو دینے والا ہوگا. قرآن فہمی کا راستہ بدوؤں کی طرف آپ کو کس چیز نے متوجہ کیا کہ میں بدوؤں کے ساتھ، وہاں آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے رہے تھے تو وہاں بھی تو آپ لغت عربیہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ نے اس کی بجائے وہاں حالانکہ مدینہ یونیورسٹی ہے، مکہ ام القریٰ ہے، ہر شہر میں یونیورسٹی ہے، جامعات ہیں، اس کی بجائے آپ بدوؤں کی طرف چل پڑے اور بکریاں چرانے ان کے ساتھ لگ پڑے. یہ کیا اختصاص تھا کہ جو آپ کو ایک عمل کرنے پہ جس نے مجبور کیا؟ عربہ کہتے ہیں وہ بات جو صاف ہو، واضح ہو، بامقصد ہو، مدلل ہو، جامع ہو. اور عربی کہتے ہیں وصف کو. جو صاحب وصف ہوگا، جس کے اندر یہ تمام تر کمالات اور جمالات ہوں گے، ان کو کہیں گے عربی. ہر محقق اور مفسر جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی بنیادی ماخذ ہوتے ہیں جہاں سے وہ اپنی بات کو ڈیرائیو کرتا ہے. فہم قرآن کے لیے زبیر شبیر صاحب کی بنیادی اور ثانوی ماخذ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی جو ہماری نشست ہے، آج کی ایپیسوڈ قرآنک ایپیسوڈ ہے بیسیکلی، اور یہ بڑی ہی اسپیشل ایپیسوڈ ہے اس لیے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی موجود ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے پاکستان سے سعودی عرب کی طرف ہجرت کی. 19 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں سعودی عرب میں گزارا. اس دوران انہوں نے عرب کے بدوؤں کے ساتھ بکریاں چرائیں تاکہ یہ قرآن مجید جہاں سے عربی لسان جو ہے پیدا ہو رہی ہے اس کے اس مقام تک پہنچ سکیں کہ عرب فلاں موقع پہ فلاں لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا. جنگلوں میں، صحراؤں میں، سڑکوں میں، نگر نگر کو بکو یہ پھیلے اس لیے تاکہ عربی زبان کا ان کو شوق تھا، قرآن مجید کی زبان کا ان کو شوق تھا، لسان القرآن کا ان کو شوق تھا. لہٰذا اپنے اس شوق کی انہوں نے وہاں رہ کے تکمیل کی. اور اس کے بعد جب یہ واپس لوٹے تو پھر انہوں نے جو وہاں سے کنسیو کیا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کے نور کو، قرآن کے فیض کو پاکستان میں الگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے پورے پاکستان کے لیے بلکہ دنیا بھر کے اردو دان طبقے کے لیے اس چشمے کو جاری کر دیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان جناب زبیر شبیر صاحب جو کہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں، ہمارے درمیان آج موجود ہیں. دی اسمارٹ اسکول کا وزٹ کیا اور نورسی فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں، اور آج ہم ان سے خصوصی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کرنے والے ہیں. تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم شبیر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو زبیر شبیر صاحب، میں آپ کو گوجرا میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ. اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں. اس پر ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. جزاکم اللہ بالخیر. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کے اس ادارے کا شکر گزار ہوں کہ میں یقیناً میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور فخر کی بات ہے کہ الحمدللہ میں آپ کے اس ادارے میں آیا ہوں اور اسمارٹ اسکول اور نورسی کا یہ جو ادارہ آپ نے قائم کیا ہے، ماشاءاللہ یہ منور ادارہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے ایک ادنا سے غلام یا طالب علم کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کے ادارے کا حصہ بنا ہوں. شکریہ سر، جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. اب ہم چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا فارمیٹ ہے اس میں ہم چند سوالات آپ سے کرنے جا رہے ہیں. تو پہلا، کیونکہ ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ پہلا ہو رہا ہے، تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ اپنا جو بنیادی تعارف ہے وہ آپ ہمیں بتائیے. کہاں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی، راولپنڈی یا اسلام آباد کے، یا کن کن اداروں میں پاکستان میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ جی
بیسیکلی نام تو آپ میرا بتا چکے ہیں، زبیر شبیر، اور میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ راولپنڈی میں ہی ہوئی، اور مختلف سکولز میں، اور سکولنگ کے بعد جو ہے وہ پھر فوراً سے اللہ کا کوئی نظام ایسا تھا کہ پھر مجھے وہاں سے سعودیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اور پھر میں چلا گیا سعودیہ۔ تو بیسیکلی تعلیم کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ زیادہ تر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، آپ نے کیسے سیکھا اور کیسے پڑھا۔ تو یقینی بات جو میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کا علم حاصل کرنے کا طریقہ کار اور نظریہ جو ہے وہ اپنا ہے۔ کوئی انسان فزکس میں اپنے آپ کو بڑا ماہر تصور کرتا ہے، کوئی کیمسٹری میں، کوئی بایو میں، اسی طریقے سے ہر انسان کی اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی بات ہے۔ لیکن میں چونکہ شروع سے میں جو بڑا ہوا، بچپن میرا گزرا تو وہ ایک گاؤں میں گزرا، اور الحمدللہ I'm proud to be a پینڈو، کیونکہ وہ زیادہ تر تو یہی کہا جاتا تھا کہ گاؤں میں پینڈو لوگ رہتے ہیں۔ سو الحمدللہ میں گاؤں میں پڑھا، تو جہاں ہمارا گھر تھا اور ابھی ہے اسی علاقے میں ہی ہمارا گھر ہے، تو اس زمانے میں وہ گاؤں ہوا کرتا تھا۔ تو ہمارے گھر کے قریب ایک تو تالاب تھا بہت بڑا، اور تالاب کے ساتھ فصلیں ہوتی تھیں۔ تو ان فصلوں سے اوپر کر کے پہاڑ پر، پہاڑی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہوتی تھی، اسے ہم گاڑ کہتے تھے، اس کو آج بھی وہ موجود ہے۔ تو وہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی، ایک مسجد ہماری اس طرف، ایک اسے کہا جاتا تھا پہاڑیوں کی ڈھوک، اس میں ایک مسجد ہوتی تھی، اور ایک مسجد ہمارے گاؤں کی بنیادی مسجد، مرکزی مسجد جو تھی وہاں ہوتی تھی۔ تو جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، رمضان المبارک کا، تو تینوں طرف سے جب تراویح میں تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، اور میں ان اپنی فصلوں سے گزرتا ہوا، وہ جو گاڑ پر، جو پہاڑی پر مسجد تھی، چھوٹی سی پہاڑی تھی وہ اس زمانے میں، تو میں اس کی طرف جب جاتا تھا ان فصلوں سے گزرتا ہوا، تو ایک عجیب سی کیفیت میں نے ہمیشہ اپنی ذات میں محسوس کی کہ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کیفیت تھی کہ میں یکدم یا تو رونے لگتا تھا، اور یا میں بلا وجہ خوش ہو جاتا تھا، مسکرانے لگتا تھا۔ تو یہ کیفیت ایک بڑی عجیب، اور پھر دل میں ایک حسرت اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ تینوں اطراف سے قرآن کریم کی تلاوت میں سن رہا ہوں، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ تینوں اطراف سے ایک ہی تلاوت، ایک ہی صورت جو ہے وہ کئی دفعہ تینوں مساجد سے میں سنتا تھا۔ تو وہ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میں، اور خواہش کرتا تھا میں اپنے رب سے کہ میرے رب کبھی ایسا ہو کہ مجھے یہ جو میں سن رہا ہوں میں اسے سمجھ بھی سکوں، اور مجھے پتہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا کلام کر رہا ہے، میرا رب مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور یہ نہیں مجھے پتہ چلتا تھا کہ میں رونے کیوں لگ گیا ہوں، اور یہ بھی نہیں مجھے پتہ چلتا تھا کہ میں مسکرانے کیوں لگ گیا ہوں، اور میں خوش کیوں ہو گیا ہوں۔ تو یہ ایک کیفیت تھی اللہ پاک نے جس سے مجھے گزارا۔ تو عمومی طور پر اور کلی طور پر تقریباً میرا رجحان جو تھا وہ کتاب کی طرف تھا، قرآن کریم کی طرف۔ چونکہ میں گھر کا ماحول بھی ہمارا کچھ اس طرح تھا، میرے استاد جی، میرے ماموں، اور میرے ایک اور استاد جی، استاد اسلم صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے مرکزی مسجد کے جو استاد ہیں جن کے پاس ہم پڑھے ہیں، نور محمد صاحب جو پہاڑیوں کی ڈھوک کے مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کے پاس میں پڑھا۔ میری یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ میں تمام مکاتبہ فکر کے پاس الحمدللہ اللہ نے مجھے پڑھایا ہے، میں ان کے پاس پڑھا ہوں۔ تو میرا رجحان جو تھا وہ اس طرف تھا، اس کتاب کی طرف۔ لیکن ایک بنیادی بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو مجھے قرآن کی طرف لے کے گئی، سوال تو آپ کا یہ ہے کہ تعلیم کہاں تک گئی، لیکن میں وہ بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آخر میں وہ بات کو سم اپ کریں کہ ہوا یہ کہ میرے پاس دو آپشن تھے کہ میں کسی ادارے کو چوز کروں اور یا کسی نفس کو چوز کروں، نفوس کو چوز کروں یا کسی ادارے کو چوز کروں۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے نفوس کی طرف جو ہے
مجھے اللہ نے میرا رجحان جو تھا وہ نفوس کی طرف، انفرادی علوم کی طرف، کیونکہ جب بھی میں نے سورہ کہف پڑھی اور جب میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں کا واقعہ جب میں پڑھتا تھا تو میں دیکھتا تھا، مجھے یہ چیز بڑی اٹریکٹ کرتی تھی کہ قرآن کریم کے اندر انفرادی تعلیم کی منتقلی جو ہے، انفرادی طور پر 1 to 1 جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے بجائے ادارے کا. تو وہ مجھے نفوس کی طرف میرا رجحان جو تھا وہ زیادہ تھا. اور پھر اللہ نے میری زندگی میں الحمدللہ پھر وہ یوں سمجھیں کہ پھر کتنے نفوس آئے. اور میں تو وہ تعلیم جو تھی میری بنیادی تعلیم، تو جو سکولنگ تھی میری، جو میٹرک تھا جو میں نے کیا پروگریسو ماڈل سکول سے، اور وہاں سے پھر میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام میرا بنایا، کیونکہ میرا تعلق ایک متوسط فیملی سے ہے. تو وہ ہمارے ہاں پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ نیت تو میری تھی کہ اللہ کرے کہ میرے والد صاحب سعودیہ میں تھے اور میں وہاں چلا جاؤں. تو میری اصل نیت یہ تھی کہ پنجابی میں وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک تے دیوی دے درشن دوجا مجا دا بپار، تو وہ فائدہ مجھے یہ ہو جائے گا کہ چلیں میرے کاروبار کا بھی، روزگار کا بھی کوئی معاملہ ہو جائے گا، اور مجھے جو کتاب کے درشن ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ. تو نیت کچھ اس طرح کی سی تھی. تو پھر میں نے 1 to 1 انفرادی تعلیم کے جو نفوس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر پاکستان میں کیا، پھر سعودیہ میں. میں یہاں شبیر سے تھوڑا سا روکنا چاہوں گا، کیونکہ ابھی ہم نفوس کی آپ نے بات کی، بڑی دلچسپ بات آپ نے کی ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے کیونکہ آپ نے ادارہ جاتی تعلیم کی طرف نہیں گئے، آپ نے نفوس کی طرف جانے کا، انفرادی اخذ فیض کا آپ نے ارادہ کیا. اس میں آپ نے کوئی باقاعدہ جو عربی زبان کی ابتدائی مبتدی کتابیں ہوتی ہیں جیسے صرف ہے، نحو ہے، یا بنیادی کتابیں ہیں، آپ ان میں سے بھی گزرے؟ جی ان کو میں نے باقاعدہ کسی استاد کے ذریعے نہیں پڑھا. میں نے ان ساری کتابوں کا مطالعہ کیا. اس میں سب سے زیادہ مطالعہ میرا مترادفات القرآن کے اوپر تھا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ جو بیسک اس کی صرف النحو کی جو تعلیمات ہیں ان کو میں نے پڑھا، اور پھر ان کا تقابل کرتا تھا. میرے اندر جو سب سے بڑی بنیادی چیز ہوتی تھی وہ کسی بھی چیز کو، حق کو پہچاننے کے لیے میرے پاس باطل کا علم بھی ہونا بہت ضروری ہے. تو میں اس کو اس تناظر میں دیکھتا تھا ہمیشہ. اور نفوس کا جو میں نے منتخب کیا کہ میں نفوس کی طرف جاؤں گا، اس کی بھی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بنیادی وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا، میں اپنی انفرادی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی نہیں، مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں تعلیم کی منتقلی کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل. تو میں نے یہ دیکھا کہ بجائے کاپی پیسٹ کرنے کے یا بجائے میں نقل کرنے کے، کیوں نہ میں عقل سے کام لوں. تو پھر میں نے عقل والوں کی طرف رجوع کرنا شروع کیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ایسے اساتذہ، ایسے لوگ، ایسے درویش مجھے ملیں کہ جو مجھے درویشی سکھائیں، جو مجھے فقیری سکھائیں، جو مجھے محبت سکھائیں، مجھے علم دیں. تو پھر اللہ نے ان کا انتظام کیا. تو بیسیکلی آپ دیکھ لیجئے کہ علم کے 2 ہی ذریعے ہیں، ایک ہے علم الصدور اور ایک ہے علم السطور. تو الحمدللہ میں نے علم الصدور کا انتخاب کیا، کیونکہ قرآن کریم میں جب آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. تو وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ میری صدور کو ذرا ٹھیک کر دیں اور معاملات اس طرح کے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو الم نشرح لک صدرک، تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تو بیسک یہ ہوتی ہے کہ آپ جب صدوری علم کی طرف آتے ہیں تو آپ کا کردار بول اٹھتا ہے. صدوری علم کی طرف آپ جب آئیں گے تو آپ کا کردار بول اٹھے گا، اور جب آپ سطوری علوم کی طرف جائیں گے تو آپ گفتار کے ماہر ہیں. تو اقبال علیہ رحمہ کی پھر وہی بات کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبیر شبیر صاحب، گفتگو ہماری بڑی دلچسپ ابھی پہلی سٹیج میں ہی ہے. ابھی جب آپ نے نفوس کی بات کی ہے، دلچسپ بات ہے یہ، تو پاکستان کے کچھ ایسے نفوس، آپ کے علاقے کے کچھ ایسے نفوس، کوئی ہمیں آپ نام بتانا پسند کریں گے جن کی کتب سے آپ نے استفادہ کیا ہو پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چونکہ جب آپ باہر چلے گئے وہاں جا کے تو آپ نے نفوس سے ڈائریکٹ استفادہ کیا،
پاکستان میں رہتے ہوئے کچھ ایسے نفوس یا ایسے وہ نفوس جو دنیا میں نہیں تھے لیکن ان کی کتب موجود تھیں، کیا ان سے بھی آپ نے استفادہ کیا یا ڈائریکٹ اس کا ہمیں ذرا بتائیے؟ جی، میں الحمدللہ ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ پہلی بات جو میں بتا چکا ہوں کہ میرے تمام مکاتبہ فکر کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس میں پڑھا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے انفرادی روابط ان کے ساتھ بنائے اور میں نے ان کے ساتھ 1 to 1 علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ کہ اجتماعی طور پہ، تاکہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ فوکس جو ہے وہ میرے اوپر رہے، کوئی اور شامل نہ ہو۔ تو کتب کی اگر آپ بات کریں تو میں نے الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں نے قرآن اور احادیث کی کتب تو میں پڑھتا ہی تھا الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عصر کے جو بہترین اللہ نے ہمیں علماء عطا فرمائے ان کو بھی میں نے پڑھا، مفسرین کو میں نے پڑھا، ان میں مودودی صاحب ہیں، ان کو میں نے پڑھا، ان کے ساتھ ساتھ آپ آگے چلتے چلے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ٹھیک، ان کو میں نے پڑھا، اسی طریقے سے احمد رضا خان صاحب کو میں نے پڑھا رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے اور تمام مکاتبہ فکر جو کتابیں مجھے میسر آتی تھیں ان میں، پھر غامدی صاحب کو میں نے پڑھا، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں کو میں نے پڑھا۔ تو کتابی جو معاملات تھے وہ تو یہ تھے، یہ سارا کچھ تھا، لیکن میں نے ہمیشہ کتاب کو کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے اجمالی صورت اختیار کی ہے کہ میں نے ہمیشہ، اگر میرے پاس 10 لوگوں کی تفاسیر موجود ہیں تو ایک آیت کو میں 10 تفاسیر کو چھانٹ پٹک کرنے کے بعد، دیکھنے کے بعد میں دیکھتا تھا کہ یہ کس مقام پر یہ بات کہاں ہے اور کس صورتحال میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب جی۔ اس میں ایک اور نام بھی ضرور لینا چاہوں گا کہ جس کتاب نے میری زندگی تبدیل کی، مولانا عبد الرحمن الکیلانی صاحب، مترادفات القرآن، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے بعد لغات القرآن بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے، مولانا نعمانی صاحب کی لکھی، جی بالکل ہے۔ اسی طریقے سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن غلام احمد پرویز کی لکھی لغات القرآن بھی، لغات القرآن بڑی، 4 جلدوں میں بڑی، اس کو بھی آپ پڑھیں تو آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی تجمع ہے مختلف کتب کا، جی بالکل، وہ ان کی اپنی انفرادی کوئی وہ بات نہیں ہے، لسان کا اس میں ہے، اس کے اندر لسان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اور ان ساری چیزوں کا بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے یہ تینوں لوگ آپس میں ان کا مختلف ہونا بھی میرے لیے بڑا کمال تھا، ٹھیک، تاکہ میں جان سکوں کہ اختلاف کس بنیاد پر ہے اور کس انداز میں ہے، ٹھیک ہو یہ ماشاءاللہ۔ یہاں تک ہم پاکستان میں سمجھ لیں کہ ابھی آپ کی ہم نے تعلیم کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کیا، جی، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک فکر روزگار ہوا، جی، اس سلسلے میں آپ سعودی عرب ہجرت کر گئے، جی، 19 سال کا عرصہ آپ نے وہاں گزارا، جی، اور بقول آپ کے کہ آپ نے وہاں اس ٹائم میں جہاں آپ نے اپنے روزگار پہ توجہ دی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی محبت تو آپ پاکستان سے ہی لے کر گئے تھے، وہاں آپ کی محبت قرآن اور بڑھ گئی، اور وہاں پھر آپ صرف محبت قرآن سنی سنائی پہ نہیں، آپ اس کو سیکھنے کی طرف، لسان القرآن کی طرف آپ کی جو اگلی منزل تھی وہ لسان القرآن تھی، لسان القرآن کی طرف آپ بڑھے، آپ کے بقول کہ آپ نے بدوؤں کے ساتھ بکریاں چرائیں، آپ یہ بتائیے کہ یہ جو عمل ہے آپ کا قرآن فہمی کا راستہ، بدوؤں کی طرف آپ کو کس چیز نے متوجہ کیا کہ میں بدوؤں کے ساتھ، وہاں آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیتے تو وہاں بھی تو آپ لغت عربیہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ نے اس کی بجائے وہاں حالانکہ مدینہ یونیورسٹی ہے، مکہ ام القریٰ ہے، ہر شہر میں یونیورسٹی ہے، جامعات ہیں، اس کی بجائے آپ بدوؤں کی طرف چل پڑے اور بکریاں چرانے ان کے ساتھ لگ پڑے، یہ کیا اختصاص تھا کہ جو آپ کو ایک عمل کرنے پہ جس نے مجبور کیا؟ جی جی، بہت ہی خوبصورت سوال ہے یہ، اور اس کا جواب میں آپ کو یہ دوں گا کہ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ جب انسان کسی تعلیم کو، کسی علم کو حاصل کرنے کے بعد غیر مطمئن ہو، ٹھیک، اور اس کی ذمہ داری یہ لگا دی جائے کہ اب آپ یہ علم منتقل کیجئے دوسرے لوگوں کے اندر، ٹھیک، تو ایک کنفیوزڈ انسان سوائے کنفیوژن کے اور کچھ نہیں پھیلا سکتا، ٹھیک ہے، ایک مریض انسان سوائے مرض کے اور کچھ دے نہیں سکتا۔ تو معاملات یہ تھے کہ میں جب ڈیلیورنگ پوزیشن کے اوپر آیا تو میں خود کنفیوزڈ تھا، تو میری وہ کنفیوژن جو میری اندر ذات میں محسوس کرتا تھا
کہ وہ دیکھیے کہ آپ قرآن کریم میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہی کمال کر دیا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموت، کہ اے میرے رب آپ موت میں زندگی کیسے پیدا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ تو فرمایا کہ ایمان تو ہے، اطمینان چاہیے، یطمئن قلبی، اور وہ بھی قلب۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اطمینان ہے، ٹھیک، ایمان کی بنیاد جو ہے وہ اطمینان ہے۔ ایک غیر مطمئن انسان کبھی بھی ایک مطمئن رب کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ ایک مطمئن انسان ایک مطمئن رب کا متحمل ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ایک اطمینان تھا وہ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری جو بڑی بنیادی بات جو تھی کہ جب میں کتب کے اندر گیا، تراجم کے اندر گیا، لغات کے اندر گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ سب سے بڑے مسائل جو ہیں ہمارے ہاں فرقہ واریت کے، وہ دراصل اپنی اپنی لغات اور اپنی اپنی مرضی کے تراجم ہیں۔ ٹھیک۔ اب لغات جو ہیں انہوں نے اتنا مواد دے دیا ہے، اتنا مواد دے دیا ہے کہ ہر فرقہ جو ہے وہ مدلل ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ اب آپ کتب کی بات کریں گے تو وہ آپ کو اس سے بھی پرانی کتب دے دیں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ دیکھیے جی۔ تو کوئی بھی ایسا ہمارے پاکستان میں ایسا مکاتبہ فکر نہیں ہے جو دلائل کے اوپر مدلل نہ ہو، ٹھیک، وہ مدلل ہیں۔ تو جب سارے دلیل پر ہیں تو پھر غلط کون ہے؟ اور پھر اپنے معاشرے کا حال جب میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا کہ نہیں، خرابی تو ہے اور بہت بڑی خرابی ہے۔ تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ میری زندگی میں ہوا، چونکہ یہ انٹرویو میرے تعارفی انٹرویوز میں سب سے پہلا انٹرویو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو ایک حادثہ، اور وہ بڑا ہی خوبصورت حادثہ کہ جس نے میری زندگی کو تبدیل کیا، وہ بیت اللہ میں ہوا، جس نے میری زندگی کو تبدیل کیا۔ اور وہاں مجھے میرے استاد جی نے بھیجا تھا کہ میں جب اسی طرح کے سوال ان سے کرتا تھا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ میں پنجابی ہوں تو اللہ نے قرآن عربی میں اتار دیا، تو یہ تو بڑا ظلم ہے میرے ساتھ۔ اور اس طرح کے بڑے میں سوالات کرتا تھا اپنے استادوں کے ساتھ۔ تو وہ مجھے، میرے استاد جی، میرے ماموں جو تھے سگے، اکثیر صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ تم مکہ جانا، اور یہ بات ہے اللہم صلی علی محمد 2002 کی۔ 2002 میں غالباً مکہ جاتا ہوں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جمعرات والے دن جو ہے وہاں جانا ہے اور آپ نے بیت اللہ کے پاس بیٹھ جانا ہے۔ وہاں کچھ شخصیات آتی ہیں، پرانی شخصیات، جن کا تعلق جو ہے وہ بنی اوف جو ہے ان سے ہے۔ تو وہ آپ کو یہ تو کبھی بھی نہیں بتائیں گے کہ ہم جو ہیں وہ کس قبیلے سے ہیں اور ہمارا کیا رتبہ ہے، تو آپ نے ان کو پہچاننا ہے کسی طریقے سے۔ تو آپ کوشش یہ کر کے دیکھیے کہ ان میں سے کوئی مل جائے، کوئی اور اللہ تعالیٰ کوئی نفس آپ کے حوالے کر دے کہ جو آپ کی یہ الجھن دور کر سکے کہ آپ جس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیجئے جناب، میں عمرے پر چلا گیا، اور بالکل اپنے استاد کے بتلائے ہوئے وقت پر میں جمعرات والے دن وہاں پہنچا، اور مغرب کے بعد اب میں وہاں بیت اللہ کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں اور منتظر ہوں کہ اللہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ جس میں مجھے میرے سوالات کے جواب جو ہیں وہ ملیں۔ تو وقت گزرتا گیا تو الحمدللہ ایک شخصیت جو ہیں وہ جب آئے، داخل ہوئے باب الفہد کی طرف سے، تو میں ان کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سول کپڑوں میں کوئی حصار ہے لوگوں کا ان کے ارد گرد۔ تو مجھے پتہ چلا کہ کوئی خاص شخصیت ہیں کہ لوگ ہٹ رہے ہیں ان کے سامنے سے اور وہ چلتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اپنی ایک کرسی ہے چھوٹی سی جو بینڈ ہو جاتی ہے، اور اپنا تھرمس اور چائے اور قہوہ کا جو ہوتا ہے ان کے پاس، وہ انہوں نے خود اٹھایا ہوا ہے، اور وہ چلتے چلے آ رہے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں، اور تو میرے دل نے مجھے یہ کہا کہ لو بھئی اب تم تیار ہو جاؤ، اب تمہارے سوال جواب جو ہیں وہ تم۔ تو اب میں انتظار میں تھا کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں تاکہ اس حوالے سے پھر میں ان کے پاس جاؤں، اور وہ جو حصار تھا سیکیورٹی کا وہ کسی کو ان کے نزدیک بیٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ طواف کیا، دوسری دفعہ طواف کیا، تیسری دفعہ طواف کیا، تو مجھے موقع ملا۔ جو ہی مجھے موقع ملا تو میں فوراً سے
ان کے پاس جا کے بیٹھا. اب چونکہ اللہ کا شکر تھا کہ میں عربی عامہ اور عربی شعبی میری الحمدللہ اللہ نے مجھے بڑا اس پر کرم فرمایا, تو میں نے جو ہی میں ان سے مخاطب ہوا تو میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے کہا ممکن عندی سوال, میں نے کہا میرے پاس کچھ سوال ہیں تو ممکن ہے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. کہتے ہیں تفضل, آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ہوں پاکستانی, اور جب میں نے پاکستانی کہا تو انہوں نے فوراً میرا ایکسنٹ دیکھتے ہی نا وہ مسکرائے. ہاں بالکل بالکل بالکل. تو میں نے ان سے جب کہا کہ میں نے کہا انا پاکستانی وجاي من پاکستان, ومجھے کہتے ہیں كيف تتكلم اللغة العربية الطلاقة هذه, کہ اس طرح تم اس طلاقہ کے اندر بات کر رہے ہو, شمالی انداز ہے تمہارا. میں نے کہا جی بالکل میں اسکاکا الجوف سے آیا ہوں, میں جاي من اسکاکا الجوف, وانا عندي سؤال وصراحة السؤال هذا على حياتي. میں نے کہا اس کا تعلق میری زندگی سے ہے, تو سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ انا پاکستانی ولغتي بنجابی, كيف الله سبحانه وتعالى نزل الكتاب ونزل الرحمة باللغة العربية وانا ما افهم شيء. تو میں نے کہا میں تو نہیں جانتا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے وہ عربی میں اتار دی ہے میری سمجھ سے, اور مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر اس کا ترجمہ کرتا ہوں تو کس کا ترجمہ میں پڑھوں گا. مجھے تو آپ نے ایک ایسی اس میں ڈل گیا ہوں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے ترجمہ کس کا پڑھا. تو پورا سوال میں نے ان کے سامنے رکھا, تو وہ نا بڑی لطیف سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی, اور ان کے چہرے سے مجھے ایسا بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی بہت مشکل سوال ان سے پوچھ لیا, ایسا تو لگا ہی نہیں مجھے. تو وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے, اور اسی دوران میں نے ان سے یہ بھی پوچھا, میں نے کہا یا شیخ حل انت من بنی اوف, کہ آپ بنی اوف میں سے, تو وہ خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. تو میں نے بھی پھر مزید اس چیز پر اصرار نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اب قرآن جو ہے ہمارے ہاں مسئلہ جو ہے وہ تراجم کا ہے, اور اس تراجم کی وجہ سے ہمارے ہاں فرقہ واریت جو ہے اپنے عروج پر ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ میں اس قدر پریشان ہوں, میں کتابیں پڑھ کے, بلکہ یوں سمجھیے کہ کتابیں چاٹ کے میں تھک چکا ہوں, اور میں کنفیوزڈ ہوں. تو میری یہ زندگی کا سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ اب یہ اس عقدے کو میرا حل کیجئے کہ میں قرآن کو کیسے سمجھوں, کہ قرآن جو ہے وہ تو ترجمہ ہمارے ہاں تو وہ سفر کرتا ہوا ترجموں پر آیا ہے, تو اب ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بات تو پھر وہی ہے. تو انہوں نے ایک بات کی, اور یوں سمجھیے کہ میری جو صدیوں کی تھکان تھی نا, جو میں محسوس کرتا تھا کہ میں صدیوں سے ایک بوجھ ہے میرے کاندھے پر, تو وہ بوجھ میرا اتر گیا. اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ کہنے لگے کہ من قال لك ان القرآن يسافر على الترجمة, تمہیں کس نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ ترجمے پر سفر کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. تو میں نے کہا کہ قرآن ترجمے پر سفر نہیں کرتا, قرآن تو ترجمے پر سفر کرتا ہے. کہتے ہیں لا یا ولدی, نہیں میرے بیٹے, القرآن لا يسافر على الترجمة, القرآن يسافر على المقاصد والنتائج. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, ماشاء اللہ. ان کا قرآن جو ہے وہ مقاصد اور نتائج کے اوپر سفر کرتا ہے. انت تعلمت اللغة العربية, تم نے لغة العربیہ سیکھی ہے, علم لغات العربیة اللسان العربیة القرآن, کہ اب تم جو ہو لغة العربیہ کی تو تم بات کر رہے ہو, اور الجھن بھی جو مجھے دکھائی دے رہی ہے, اب تم جاؤ اور تمہیں ضرورت ہے کہ تم لسان القرآن کو سیکھو, اور تم دیکھو کہ قرآن کی لسان کیا چیز ہے. تو میں نے کہا کہ اب مجھے آپ بتائیں, فرمائیں کہ میں کہاں جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو دو وادیاں ہیں سعودیہ میں, اور تم شمال میں ہو, دو بڑی وادیاں ہیں, ایک ہے وادی دواسر اور ایک وادی سرحان. تو میرا جو آنر تھا وہاں کا رہنے والا, وہ بھی سرحانی قبیلے سے اس کا تعلق تھا. تو وہ وادی سرحان کی پٹی تھی کہ جو شمال سے ہوتی ہوئی اردن تک جاتی تھی, اور اردن میں بھی سرحین قبائل جو تھے وہ قبیلۃ سرحان جو ہے وہ موجود ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ تم اس پٹی پہ جاؤ
اور کوشش کرو کہ تم بکریاں لے لو. اچھا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اس سے مجھے لسان مل جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ مل جائے گی، تم اللہ سے دعا کرو. میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان کے قریب جاؤں، لیکن انہوں نے اپنے وہ انداز سے مجھے اپنے قریب جو ہے وہ نہیں آنے دیا. مطلب مینس کہ وہ سیکیورٹی جو تھی وہ اتنی ان کا تھا کہ وہ ایسا معاملہ تھا. تو جاتے ہوئے پھر میں نے ہاتھ مبارک جو ہے ان کا وہ پکڑا اور میں نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا آپ نے واقعی میری ذات پر پڑا ہوا جو بوجھ تھا وہ آپ نے اتار دیا ہے. اب مجھے زندگی کی ایک نئی جہت مل گئی ہے، یہ ایک نئی جہت ہے زندگی کی. تو پھر جو ہے وہ جب میں واپس گیا تو حادثاتی طور پر میرے آنر نے مجھ سے بات کی اور اس نے کہا کہ دیکھو بکریاں جو ہے وہ بکریوں کا کاروبار جو ہے وہ بڑا اچھا کاروبار ہے. تو وہ میں نے اسے کہا کہ بھئی بکریوں کا کاروبار تو بہت اچھا ہے، تو بالکل ہمیں کرنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم مل کے یہ کرتے ہیں کاروبار. اور لیکن تم جانتے ہو کہ پھر ڈیزرٹ، اور پھر ڈیزرٹ میں بدو اور پھر یہ سارے معاملات جو ہیں. تو ہم لوگ اتنے شہر سے دور بھی نہیں تھے. بیسیکلی ہم لوگ اسکاکا الجوف میں طریق الگرنیطرا ایک روڈ ہے وہاں پر، اور اس سے طریق اسوامے بھی کہا جاتا ہے. تو اس سے تقریباً ہم لوگ بہت، آپ حد لگا دیں تو تقریباً 25 کلومیٹر دور ہوں گے یا 20 کلومیٹر دور ہوں گے شہر سے. لیکن وہ چونکہ ہمارا شمال جو ہے وہ ہے ہی بدوؤں کا، تو وہ جو شہر میں بھی منتقل ہوئے لوگ ہیں ان کی سوچ جو ہے وہ قرآن کو صدوری طور پر جانتی ہے. وہ سطوری طور پر اتنے معاملات کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں صدوری معاملات کے اوپر زیادہ تر ان کے ہاں اپروچ جو ہے قرآن کی وہ یہ ہے. اس کا مجھے بہت بڑا فائدہ تھا. تو یہ وہ حادثہ تھا الحمدللہ، خوبصورت حادثہ میری زندگی کا، کہ جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ ڈائیورژن ملی، اور جس کی وجہ سے مجھے وہ اس سوال کا جواب مل گیا جو میرے جیسے لاکھوں یا کروڑوں پاکستانیوں کا ہوگا کہ جب یہ قرآن ہماری زبان میں ہے نہیں تو ہم اس کو کیسے پڑھیں. تو یہ اس کا. زبیر صاحب، آپ نے ایک اتنی الجھن ہر اس قاری کی، ہر اس مبتدی کی جو قرآن کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہ فرقے اور مختلف ترجمے اس کے راستے میں اگر رکاوٹ ہیں، وہ بنی اوف کے اس شخص کا، اس سلیم الفطرت انسان کا، اس ابکری کا جو جواب ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان میں جملہ فرقوں میں بٹے ہوئے لوگوں کے لیے فرقوں سے نکلنے کا حل ہے. جس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ ترجموں پہ سفر نہیں کرتا، یہ مقاصد اور نتائج پہ سفر کرتا. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آج ہم قرآن مجید کے اندر قرآن کو اس طرح پڑھیں کہ مقصد اور نتائج کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت جواب ملا. اچھا، اسی سے ہم جڑتی ہوئی ایک بات اور کر لیتے ہیں. جب آپ نے یہ بات کر دی ہے تو عرب بدوؤں میں پھر آپ 3 سال 4 سال رہے، ویسے تو آپ نے 19 سال کا عرصہ وہاں گزارا. تو اس میں جب آپ عرب بدوؤں کے درمیان رہتے تھے، کیا سیکھتے تھے آپ ان سے؟ وہ تو بکریاں چراتے تھے، وہاں کیا آپ کو کیا حاصل ہوتا تھا؟ صاحب بکری شی کر دیا، ادھر چلی گئی بکری، ادھر نہ چلی جائے. وہاں آپ قرآن کا مطلب کیا بنتا تھا، کیا محال تھا سیکھنے کا؟ ایسے ہی جب میں وہاں گیا تو لغت عربیہ سے تو میں واقف تھا، لیکن جو نئی چیز مجھے ملی بالکل نئی، اور جو ہمارے سننے والوں کے لیے بھی بڑی نئی ہوگی، اور وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو مجھے وہاں جا کر یہ معلوم، اللہ نے علم دیا کہ دیکھیے کہ لسان میں اور لغہ میں کیا فرق ہوتا ہے. لسان العربیہ اور لغہ العربیہ کے اندر کیا فرق ہے. اچھا. اور بہت بنیادی فرق ہے. دیکھیے، پہلے تو یہ جان لیجئے کہ لغہ العربیہ کیا ہے اور پھر لسان العربیہ کیا ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر عربی کو زبان سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آج بھی 2023 میں عربوں کے کسی بھی بڑے سے بڑے شیخ کو آپ بٹھائیے اور آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کو پوری مکمل عربی آتی ہے، تو وہ اس کے انکاری ہیں. ٹھیک، انہیں نہیں آتی. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ عربی زبان نہیں ہے. اب دیکھیے، عربہ کہتے ہیں وہ بات جو صاف ہو،
واضح ہو، بامقصد ہو، مدلل ہو، جامع ہو۔ اچھا، عربہ وہ بات جو صاف ہو، واضح ہو، مدلل ہو، بامقصد ہو، جامع ہو، وہ ہے عربہ۔ ٹھیک ہے، اور عربی کہتے ہیں وصف کو، اچھا، جو صاحب وصف ہوگا، جس کے اندر یہ تمام تر کمالات اور جمالات ہوں گے، ان کو کہیں گے عربی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں عربی ہوں، کسی عربی کو برا نہ کہو، تو قرآن نے جب یہ کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اور ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، تو ابو لہب عربی تھا، ابو لہب تو عربی تھا ہمارے اندازے کے مطابق۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تضاد کیسے آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عربی کی بات کی ہے، اور یہاں قرآن کریم جو ہے وہ یہ ابو لہب جو تھا وہ عربی تھا، اور اس کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ ٹوٹے اور اس کی کسب جو تھا وہ جو کچھ سب ضائع ہوا اور ختم ہوا۔ تو قرآن کریم کا یہ انداز پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ میں عربی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں وہ وصف والا ہوں کہ جو بامقصد ہے، جامع ہے، مدلل ہے، بامقصد ہے، میں وہ صاحب وصف ہوں۔ تو جو مجھ جیسا صاحب وصف ہوگا، آپ نے اس کو کوئی برا بھلا مت کہیے، اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کیجیے۔ تو لغت تو پھر لسان کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہوئی؟ بہت لغت جو ہے یہ، ہاں چھوٹا نہیں ہم کہہ سکتے اس کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ٹھیک ہے، لازم و ملزوم اس لیے ہیں کہ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر، اب یہ پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ لغت العربیہ اور لسان العربیہ کے اندر کیا، لغت اور لسان کے اندر کیا فرق ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیے علامہ اقبال کی زبان جو تھی وہ اردو تھی، اور آئیے میں آپ کو اقبال کا کلام سناتا ہوں، تو اب میں نے ایک جگہ لفظ استعمال کیا زبان، اور دوسری جگہ لفظ استعمال کیا کلام۔ اب زبان اور کلام میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ اب زبان جو ہے یہ کسی بھی قوم، قبیلے، علاقے اور گرامر کی پابندی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، زبان، رنگ، نسل، قوم، ٹھیک، ان تمام تر چیزوں کی پابندی ہوگی، جہاں پر مقید ہوگی جو چیز، وہ زبان ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب میں کلام کی بات کروں گا تو کلام بیونڈ ہے زبان سے، کیونکہ کلام ہمیشہ بیس کرتا ہے کانسیپٹ پر اور لیسن پر۔ اوکے، جیسا کہ آج اقبال علیہ رحمہ کے کانسیپٹس پڑھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اقبال علیہ رحمہ کی زبان نہیں پڑھائی جا رہی، کلام اقبال، کلام اقبال پڑھایا جا رہا ہے، فکر اقبال، فکر اقبال ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سعودیہ میں ابھی تو ماشاءاللہ ہمارا ایک بڑا اچھا دوست تھا، تو وہ عربی میں پڑھتا تھا اقبال کا کلام، اچھا، وہ بڑا وہ 4 چاند لگ جاتے ہیں اس کلام کو۔ تو روح کی تعریف وہ پڑھتا تھا، اکثر ہم سنتے تھے اس سے۔ تو آپ دیکھیے کہ اب جیسے کہ زبان اور کلام کے اندر فرق آ گیا ٹھیک ہے، کہ کلام جو ہے وہ بیونڈ ہے رنگ، نسل، قوم سے، گرامر سے، ٹھیک ہے، ان تمام تر چیزوں سے بیونڈ ہے، تو وہ کانسیپٹ اور لیسنز کے اوپر بیس کرتا ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لغت اور لسان میں جب آپ فرق دیکھیں گے کہ لغت جو ہے وہ مقید ہے رنگ، نسل، قوم، علاقے اور گرامر کی، ٹھیک، لیکن جب آپ لسان کی بات کریں گے تو آپ وہاں پر وہ مقید نہیں ہے، کیونکہ رب کائناتی ہے، رسول کائناتی ہیں، کتاب کائناتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زبان کسی ایک ٹرائب کی ہو۔ اوکے، تو قرآن کریم نے وہاں پر لسان کا لفظ استعمال کیا، کہیں بھی قرآن کریم نے لغہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ لغو کا لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، تو آپ لغہ کے لفظ میں دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو مبالغہ ملے گا، اور قرآن لسان کے اندر مبالغہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، ٹھیک، لغہ کے ہاں لغہ میں آپ کو مبالغہ آرائی مل جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن لسان میں آپ کو مبالغہ آرائی نہیں ملے گی۔ اچھا، اچھا، ایچ اینڈ ایوری ورڈ، یہاں تک کہ اعراب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جو فرق قرآن کریم لسان کے اندر لے کے آتا ہے اور کسی کتاب کے اندر نہیں لے کے آتا۔ یہاں تک جو آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس میں یعنی ابھی جو لسان اور لغہ میں فرق آیا، جی، اگر ہم سورہ یوسف کی اس آیت کو لیتے ہیں جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربی لعلکم، جی، یعنی یہاں پروردگار عالم کسی عربی زبان کے وصف بیان نہیں کر رہا، جی، یہاں پہ ان مقاصد کی طرف اشارہ ہے اللہ اکبر، جو عربہ میں پائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، یہی قرآن پاک یہاں بیان کرنا چاہتا ہے، بالکل، ماشاء اور پھر آپ کی عقل پر دستک دے رہا ہے تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تاکہ آپ کی عقل پہ دستک۔ اب دیکھیے نا کہ لسان القرآن جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے لغہ العربیہ کو،
لسان القرآن چیلنج کر رہی ہے لغہ العربیہ کو کہ آپ نے بیت اللہ کے اوپر جو معلقات لٹکائے ہوئے ہیں اور آپ کے بڑے بڑے شعراء ہیں اور آپ صاحب وصف صاحب الفصحى ہیں، عربی الفصحى فصیح زبان آپ بولتے ہیں لغہ العربیہ کی، تو آپ لسان القرآن جیسی ایک آیت لے کر آ جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو وہ چیلنج مجھے اور آپ کو تو تھا ہی نہیں۔ مقاصد اور نتائج ہیں وہ عربہ ہے، وہ عربی ہے، وہ عربی ہے جو اپنے جو مزین ہے مقاصد اور نتائج مقاصد کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت جید کلام فصیح، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ زبیر صاحب، تھوڑا ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ وہاں قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید سیکھا، عربی سیکھی، آپ نے لسان القرآن سیکھی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ نے، چونکہ وہاں یہ میں اب اس کو فن تو نہیں کہہ سکتا، میں اس کو کیا کہوں گا، اس کی ہمیں چند کو مثالیں عنایت کریں کہ آپ اس کی لرننگ جو ہے، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں، قارئین ہیں، اگر وہ آپ کے طریقے کو، اب ہر کوئی تو سعودی عرب جا کے الجوف میں عربی یا وہ بکریاں نہیں چرا سکتا، تو آپ ہمارے پاکستانیوں کے لیے کیا آسانی پیدا کرتے ہیں، مثالیں ہمیں دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے وہاں کیسے سیکھی، اس کی چند مثالیں ہمیں عنایت کریں۔ جی، یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے، اور دیکھیے یہ ہمارے سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت پیدا فرمائے۔ تو بغیر محبت کے تو پہلی بات ہے کہ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لسان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ لسان آپ کو اس مقام پر لے جاتی ہے کہ جہاں پر وہ لفظ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، لسان آپ کو لفظ کے مقام پیدائش پر پہنچا دیتی ہے کہ یہ لفظ پیدا کیسے ہوا۔ اب ان بدوؤں نے مجھے کیسے ڈرائیو کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ ہمارے ہاں سکاکا سے تھوڑا سا دور ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے خوا۔ اب خوا میں وہاں پہ آثار رجاجیل بھی ہے، جو لوگ سعودیہ میں سکاکا میں رہنے والے ہیں، میرے دوست بہت زیادہ آج بھی ہیں الحمدللہ، تو وہ جانتے ہیں کہ آثار رجاجیل کے رستے میں خوا کا علاقہ ہے۔ تو وہاں پر نا ایک مصر کا رہنے والا، وہ عرب بھی تھے کہیں لیکن وہ مصری، خاص طور پر ایک مصری تھا، تو وہ برتن بناتا تھا مٹی کے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہماری ایک دفعہ بات چیت ہوتے ہوئے لفظ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا اور لفظ آ گیا یزکیہم، تو لفظ آیا کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ لسان القرآن آپ کو لسان کیسے لے کے جاتی ہے مقام پیدائش پر کسی بھی لفظ کے۔ تو وہ اللہ نے میرا ایک بندوبست ایسا کیا کہ اسی محفل میں ایک دوست مجھے کہا، اس نے کہا کہ دیکھیے ہم کسی دن چلیں گے خوا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ میں کہ جی ٹھیک ہے۔ ہم وہاں گئے تو وہ مصری تھا ایک، تو وہ مٹی کے برتن بناتا تھا خوا کے آثار رجاجیل کے بالکل ساتھ ہی تھوڑا سا آگے کر کے۔ تو ہم جب وہاں پر پہنچے تو وہ جسے ہم کمہار کہتے ہیں پاکستان، تو وہ انہوں نے ایک پھٹا سا تھا اس طرح کا گول سا، تو اس کے نیچے ایک پیڈل بھی لگا ہوا تھا جسے وہ دباتا تھا اور وہ گھومتا تھا، چاک جسے کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے کیا کیا، اب وہ جو میرے ساتھ تھا وہ کہتا ہے راعو، مجھے کہتا ہے راعو۔ اب ہمارے ہاں دیکھیے عام عربی کی بھی بات آپ کریں کہ راع میں اور شف میں فرق ہے۔ اچھا، اب شوف کو کہتے ہیں دیکھنا، راعو کو بولتے ہیں کہ کنسنٹریشن کے ساتھ، یہ دیکھو تم اس چیز کو دیکھو، ارعو وہ مجھے کہتا ہے غور سے دیکھو۔ تو میں نے دیکھا، اس نے وہ گندی ہوئی مٹی جو تھی وہ اس چاک پہ رکھی۔ ٹھیک ہے۔ اب جو شاہکار وہ بنانے جا رہا ہے وہ شاہکار کہاں ہے؟ اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں ہے۔ اب وہ شاہکار، وہ مٹی، اس نے گندی ہوئی مٹی جو ہے وہ رکھی ہے اور وہ اس پیڈل کو گھمانا شروع ہو گیا۔ وہ ساتھ ہی پانی اس نے رکھا ہوا ہے اور وہ پانی میں اپنے ہاتھ ڈبوتا ہے اور وہ اس کے اوپر اپنی انگلیاں پھیرنا شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ جو گھوم رہا ہے، اب وہ زائد ضرورت مٹی جو ہے وہ الگ کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو زائد ضرورت مٹی الگ ہو رہی ہے وہ ایک طرف ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ ایک شکل نمودار ہونا شروع ہوئی ہے اس شے کی جو اس کے ذہن میں ہے، جو اس کے دماغ میں ہے۔ اب وہ اسے بناتا ہوا تکمیل کی
ان مراحل کو طے کرتا ہوا وہ بڑھتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ شاہکار جو ہے وہ نکھر کر بالکل سامنے آ جاتا ہے، اور زائد ضرورت مٹی جو ہے وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ لاحظت، تم نے ملاحظہ کیا ہے اس کا؟ لاحظت، تو میں نے کہا اے لاحظت بس ما فهمت شيء، میں نے کہا میں نے دیکھا ہے، میں نے سمجھا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اس نے کہا شوف، اس نے کہا شفت الطين الزائد اللي نزلت من الحاجة على البطاعة هذا، اس نے کہا کہ یہ جو زائد ضرورت مٹی اتری ہے، یہ جو الگ ہوئی ہے اس سے، اس کو کہتے ہیں زق، قاف کینچی والا، زق، زق، زق کہتے ہیں زائد ضرورت چیز کو، ٹھیک ہے، زق۔ عربی زبان میں پخانے کو بھی زق کہتے ہیں کہ وہ زائد ضرورت ہے آپ کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، زق، قاف کینچی والا۔ اس نے کہا کہ یہ جو زائد ضرورت مٹی الگ ہوئی ہے یہ زق ہے، اور یہ جو شاہکار نکھر کر سامنے آیا ہے یہ زق ہے، اچھا، کاف کتاب والا، اچھا، ٹھیک، یہ زق ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو شاہکار تھا اس کے ذہن میں، اس نے اس شاہکار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان دو مراحل میں گزارا ہے، اور اس شاہکار کو وہ نکھار کے سامنے لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال اور جمال یہ ہے کہ انسانیت پر وہ بوجھ جو لدا ہوا تھا صدیوں سے، جس نے انسانیت کو قیدی بنا رکھا تھا، محکوم بنا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زائد ضرورت تمام بوجھ اس کی ذات سے اتار کے اس کی ذات کو نکھار کے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، یہ تھا تزکیہ اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اب دیکھیے کہ ایک ہی مقام پیدائش پر دو لفظ آ گئے ہیں، ایک ہے زق اور ایک ہے زک۔ ماشاء اللہ، ماشاء یہ ایک بات تھی کہ جو کسی بھی لفظ کے مقام پیدائش پر پہنچنا، اور پھر وہاں سے مجھے جو تھی، اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ میں تمامی الفاظ کے مقام پیدائش پر پہنچ گیا، ٹھیک، ایسا نہیں ہے، میری ایک حد ہے میرے علم کی بھی، یا میری یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ایک محدود انسان ہوں میں، اور خطا سے مبرہ بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری کوئی بات حرف آخر ہے، کیونکہ حرف آخر جو ہے وہ دنیا کا آخری انسان ہی بول سکتا ہے۔ ماشاء اللہ زبیر شبیر صاحب، بہت ہی عمدہ خوبصورت مثال آپ نے لفظ کے مقام پیدائش سے اور جو روٹ ہے وہ ہمیں آپ نے ایک مثال دی۔ کوئی ایسی مثال جو کبھی جنگل سے کوئی لفظ سیکھنے کا موقع ملا ہو، یا بکریوں کے ساتھ، یا اپنا کوئی ایسا لفظ، کیونکہ ہم شروع سے اس کا ذکر کرتے آ رہے ہیں، کہ کوئی لفظ آپ کو جس نے الجھن میں ڈالا ہوا تھا کہ اس لفظ کا مادہ یا روٹ کیا ہے، اس کی لسان کیا ہے، وہ وہاں کبھی آپ کو ایسے سڑکوں پہ چلتے ہوئے، جیسے بھی آپ کو یہ کمہار کے ہاں سے یہ تزکیے کا جو ہے وہ پورا مفہوم واضح ہوا، کوئی ایک مثال ایسی؟ وہ ایک مثال بڑی زبردست ہے، ہاں، وہ آپ نے مجھے یاد کروایا، اور مجھے بڑا وہ الحمدللہ اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک میرے جو آنر تھا اسی کا ایک رشتہ دار بچہ وہ ہمارے ساتھ تھا، تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بکریاں ہماری تھیں اور ہم ان کو دیکھ رہے تھے اور محظوظ ہو رہے تھے کہ ماشاءاللہ اب یہ اتنی ہو گئی ہیں اور اب ایسا ہو گیا تھا۔ تو وہ آیا، وہ بچہ تقریباً اس کی ایج ہوگی 13 سال، 12-13 سال، تو وہ کہتا ہے کہ اب ایک بکری جو تھی اس نے اس کا 2 بچے تھے اس کے، تو وہ اب بچے نئے نئے چلنا سیکھے ہیں، اور ایک بڑا خوبصورت منظر ہے کہ ماں چل رہی ہے اور اس کے جو تھن ہیں وہ لبریز ہیں دودھ کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ چل رہی ہے، اور پیچھے جو 2 بچے ہیں وہ، تو میرے کفیل نے کہا اس بچے کو، میرے آنر نے اس بچے کو کہا کہ یہ غنم الشاکرہ ہے۔ اچھا، غنم الشاکرہ۔ تو میں نے کہا کیف سمیتھا شاکرہ، میں نے کہا شاکرہ تو نام ہے، تو اس کا نام کیوں آپ نے رکھ دیا شاکرہ؟ وہ کہتا ہے ما تعرف شکر، تجھے شکر کا نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ بتائیں کیا ہے شکر؟ اس نے کہا دیکھو یہ جو زائد ضرورت دودھ ہے اس کے جسم میں، وہ اس کے تھنوں سے ٹپک رہا ہے، ٹھیک، اگر وہ رک جائے گا تو وہ پیپ کی شکل اختیار کرے گا اس کے تھن میں، اور وہ تھن خراب ہو جائے گا۔
تو جو چیز زائد ضرورت ہے وہ دوسروں کا حق ہے اور وہ شکر ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر اس نے ایک مثال درخت کی دی کہ اس نے کہا کہ دیکھو کھجور ہے تو یہ جب اپنا گلوکوز پورا کر کے اپنی پاکٹیں بناتی ہے کھجوروں کی شکل میں اور اپنا گلوکوز ان کے اندر منتقل کرتی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو کھجور پک رہی ہے اس کا رشتہ اس درخت کے ساتھ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ہلکی سی ایک ہوا چلتی ہے اور وہ پکی ہوئی کھجور جو ہے وہ زمین پر. اتمار الشاکرہ. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نا اتمار الشاکرہ, تو آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے کہا شکر. تو اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں بیریاں جو ہیں اس کا بیر جب پکتا ہے تو وہ پنجابی جانتا ہے کہ ہلکی سی ہوا چلتی ہے اور پکے ہوئے بیر جو ہے وہ نیچے. اگر ہم جو آم ہے ٹپکے والا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس پودے کا شکر ہے. تو ہمارے ہاں شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو ملے وہ جیب میں ڈالیں اور شکر الحمدللہ. حالانکہ قرآن کریم میں شکر جو ہے وہ دینے کا نام ہے, وہ لینے کا نام نہیں. قرآن کریم کا جو شاکر ہے وہ تو دینے والا ہوگا. اللہ شکور ہے. آپ نے کسی خطاب میں نے سنا تھا آپ نے ماں کی بھی مثال دی تھی, جیسے اب آپ نے غنم شاکرہ کی بات کی ہے, آپ نے غالباً لاہور میں یہ مثال دی تھی کہ ماں بےتاب ہوتی ہے کہ بچے کو وہ دودھ پلا دے. اللہ اکبر. وہ ماں کا شکر ہے, وہ ماں کا شکر ہے. اور جب ماں شکر کرتی ہے اور بچہ جب دودھ پیتا ہے اور دودھ پینے کے بعد جو اسے حیات بخشی جاتی ہے اس دودھ کے ذریعے اللہ جب اسے حیات بخشتا ہے تو اس سے حاصل ہونے والے شکر سے حاصل ہونے والے نتائج کو قرآن کریم حمد کہتا ہے. اللہ اکبر. شکر اور حمد میں فرق ہے. شکر اور حمد میں فرق ہے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی ایکسپلین کر دیں. جی, اور شکر جو ہے وہ کسی بھی عمل کی منتقلی ہے, امانت کی منتقلی ہے. شکر جو ہے زائد ضرورت ہے اور وہ اب دوسرے کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. زائد ضرورت ہے اب وہ دوسرے کا حق ہے, تو یہ شکر ہے. آپ نے شکر کر دیا. اب ایک ماں ہے, اس کے سینے میں ایک امانت آئی ہے, اللہ نے رکھی ہے, اب وہ اپنے بچے کے اندر منتقل کر رہی ہے تو وہ شکر ادا کر رہی ہے. اب وہی بچہ جو ہے وہ دودھ پینے کے بعد زندگی حاصل کر رہا ہے, اس دودھ کے اندر اس کو حیات بخشی جا رہی ہے, کیونکہ اب وہ پانی بھی نہیں پی سکتا, کھانا بھی نہیں کھا سکتا, تو اس کی زندگی پوری منحصر ہے اس دودھ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیے کہ اس امانت کا پہنچانے کا فن آپ دیکھیے کہ شروع میں وہ دودھ پتلا ہوتا ہے بالکل پانی کی طرح, اور بعد میں وہ جو بیٹے کے اندر پینے کی صلاحیت بڑھتی ہے وہ دودھ گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ حمدیت, اب وہ جو بچہ جب اسے حیات ملتی ہے, حیات بخش ہو جاتا ہے, اسے قرآن کریم حمد کہتا ہے. یہ حمد ہے. الحمدللہ, یہ حیات جو بخشی گئی ہے یہ اللہ کی طرف سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ رب العالمین ہے کہ جس نے آپ کو حیات بخش دی ہے. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیے, اب اس میں جو ایک اور بڑی خوبصورتی ہے کہ شکر اور حمد یہ دونوں مربوط ہیں, اور شکر اور حمد جو ہیں یہ وہ پھل ہیں جو صبر کے پودے پہ لگتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. شکر حمد تو حتمی نتیجہ ہے اس کا, جی بالکل, اور یہ دونوں پھل جو ہیں یہ صبر کے پودے پر لگتے ہیں. صبر پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. صبر کہتے ہیں, اب اس کی مثال اگر میں, کیونکہ بات تو ہے کہ وہ, اور یہ بھی ایک واقعہ پاکستان میں ہوا میرے ساتھ کہ جس نے مجھے کلیئر کیا کہ صبر کیا چیز ہے. الحمدللہ ہر دوسرے دن ہمارے ہاں تو لائٹ جاتی ہے, آپ کے ہاں تو مجھے نہیں پتا. جی ایسا ہی ہے یہاں بھی. اب بجلی پورے پاکستان میں جاتی ہے, تو میں اپنی خالہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا, تو وہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے ساتھ بھائی ہمارے بڑے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور لائٹ چلی گئی. اب لائٹ گئی تو وہ موم بتی لے آئے. اب موم بتی جلا کے وہ اس کو کھڑا کرنے لگے اس ٹیبل پر, تو اب وہ موم بتی کبھی دائیں گرتی کبھی بائیں گرتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ وہ اس کا نیچے جو موم بتی کا حصہ ہے وہ گول ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اسی کو الٹا کیا اور اسی کا موم ٹپکایا اور اسے اس کے موم کے اوپر کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اتنی بات میرے سامنے کی اور یہ سارا منظر میرے سامنے ہوا, اور میں اٹھ کے گھر کی طرف چل پڑا, کیونکہ مجھے اسے لکھنا تھا. اچھا. اس لمحے کو مجھے لکھنا تھا کہ مجھے معلوم, یہ اللہ نے مجھے یہ دکھا دیا کہ دیکھیے کہ یہ موم بتی جو ہے
یہ اپنی ہی ذات سے ٹپکے ہوئے موم پر کھڑی ہو گئی ہے، تو کیا حضرت انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ اپنی صلاحیتوں پر ثابت قدم ہو جائے؟ اللہ اللہ اللہ. تو صبر کا ترجمہ، صبر کا مفہوم، صبر کا مکالمہ مجھے یہ سمجھ آیا کہ وہ ثابت قدم لوگ صابرین ہیں کہ جو اپنی صلاحیتوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ ان کو طاقت دے دیتا ہے، اللہ ان کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے اوپر، اس موم بتی کی طرح کہ جو اپنی ذات کو ٹپکانا پڑے گا. جس طرح موم بتی کو آپ نے آگ لگائی، آپ کے سر پر بھی یوں مشاکل کی آگ لگتی ہے، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے. تو جب قرآن کریم نے یہ کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان کے ساتھ ہے کہ جو ثابت قدم ہیں، جس کے اپنے قدم جو ہیں لڑکھڑا رہے ہیں، اس کے قدموں میں اپنی جان نہیں ہے، تو وہ مدد تو اسے بھی ملے گی، یہ نہیں ہے کہ اس کو مدد نہیں ملے گی، لیکن عرصہ درکار ہے. اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ ایفرٹ ہو جائے تو وقت کی کمی سے آپ مقیم ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم تو ماشاءاللہ آج لسان القرآن میں اترتے جا رہے ہیں. جزاک اللہ. شبیر صاحب تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھتے ہیں. عرب بدوؤں کا جو فہم قرآن ہے کہ آپ نے ان کے درمیان رہے، پھر ایک عربی لغت ہے، پھر ہمارا مفسر ہے، مفسر قرآن ہے. عرب کا بدو، ان کا فہم قرآن، لغت القرآن، اور آج کے جو ہمارے مفسرین ہیں، ان میں کون سی چیز مشترک ہے اور کون سے پہلو مختلف ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم دنیا کی پہلی کتاب ہے جو ہر زمانے میں ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے حالات، واقعات اور حقائق پر علم فراہم کرتی ہے. جی ٹھیک ہے. قرآن کریم دنیا کی وہ پہلی کتاب ہے جو ہر زمانے کو فی العصر، ہر زمانے کو وہ علمی غذا فراہم کرتی ہے کہ جو حقائق اور واقعات اور حالات پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جتنے بھی مفسر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اگر پاکستان کی بات کریں تو سن 1950 کے پیچھے جب آپ جائیں گے، 1950 سے پیچھے آپ جائیں گے تو آپ کو ایک درویشی نظر آئے گی ایشیا کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کو افغانستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر آپ کو ایک فقیری رنگ نظر آئے گا، ایک روحانی رنگ نظر آئے گا. پھر آپ دیکھیں گے کہ اب تحقیق تو ہمارے ہاں شروع ہو گئی تھی 1800 تقریباً 70 کے بعد. ٹھیک ہے. تحقیق کا حوالہ جو تھا وہ ہمارے ہاں دینی حوالوں میں. ٹھیک ہے. اب وہ تو شروع ہوا تقریباً 1870s میں، لیکن اس کو شدت اس نے اختیار کی 1950 کے بعد. ٹھیک ہے. 1950 کے بعد آپ دیکھیے کہ ہمارا وہ روحانی معاملہ جو تھا وہ تھوڑا سا ماند ہوا، اور یا یوں کہیں کہ ماند کیا گیا، اور پھر ہم لوگ تحقیق اور فکر کی طرف بڑھے. ٹھیک ہے. اب وہ اس میں بھی تحقیق اور فکر تھی، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا تشدد نہیں تھا. اچھا. 1950 کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ ہماری علمی حلقے جتنے بھی ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی بات کو حتمی انداز میں پیش کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے انڈورس کہ وہ اپنی بات کو وہ کہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہ درست ہے. بہت کم علماء، بڑے جید علماء ایسے بھی گزرے ہیں الحمدللہ کہ جنہوں نے کہا کہ دیکھیے وقت کے مطابق یہ بات ہم ایسی کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے یہ بات تبدیل ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. تو اب بات یہ ہے کہ قرآن کے رنگ ہیں. قرآن نے رنگوں کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، ایک لفظ ہے لون اور ایک ہے صبغہ، صبغۃ اللہ. ٹھیک ہے. تو اب لون تو کہتے ہیں رنگ کو، یہ لال، پیلا، ہرا، یہ رنگ، لیکن رنگوں کے اندر تبدیلی کو صبغہ کہتے ہیں. اچھا. ایک جوان جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے بال بڑے خوبصورت ہیں، اب وہ دن بدن اب وہ جب عمر اس کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ 50+ ہوا ہے تو ایک سفیدی ہے جو اتر آئی ہے، اب وہ چہرے پر ہے. اب وہی کالے بال جو ہیں وہ دوسرے رنگ میں تبدیل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رنگ سے دوسرے رنگ کے اندر منتقلی ہو رہی ہے. ایک درخت بڑا شاداب ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن اسی درخت کے سبز پتے جو ہیں وہ زرد ہو کر گرنا شروع ہو گئے ہیں، رنگ بدل گئے ہیں. ایک سورج ہے وہ بڑی چاشنی کے ساتھ، بڑی دل فریبی کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ مغرب میں ڈوبنے لگا ہے تو رنگ بدل گیا ہے، گلابی رنگ کا ہو گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ایک رنگ سے دوسرے رنگ کے اندر جو منتقلی ہے یہ صبغہ ہے. یہ صبغہ جو ہے یہ آپ کو قرآنی حلقوں کے اندر بھی ملے گا. کئی ایسے ہمارے پاکستان کے اندر جید علماء ہیں کہ جنہوں نے آخری وقت میں اپنی ہی بات کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ دیکھیے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اچھا.
کئی ایسے رجوع کیا جو جنہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے میں یہ بات جو میں نے کی تھی میں اس سے پیچھے ہٹتا ہوں. کئی ہیں کہ جنہوں نے جو نہیں اس معاملے سے ہٹے. تو یہ رنگ ہیں جو اللہ نے صبغے کی شکل میں پاکستان کیا پوری دنیا میں قرآن کا فکر رکھنے والے یا مفسرین جتنے بھی ہیں, تو ان کے درمیان جو ان کا اختلاف ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, اختلاف تو بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اختلاف اور فرق کے درمیان کیا فرق ہے قرآن کریم میں. اچھا دیکھیے, اختلاف اور فرق میں یہ بنیادی فرق ہے کہ اختلاف واختلاف اللیل والنہار قرآن نے کہا, ٹھیک ہے, کہ رات اور دن کے درمیان ہم نے اختلاف رکھا ہے. ٹھیک ہے, اختلاف کہتے ہیں وہ حرکت کہ جس حرکت میں آپ پیرنگ کی شکل میں, جوڑے کی شکل میں چل رہے ہیں لیکن دائرے سے باہر نہیں نکل رہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی خوبصورتی ہے کہ ایک لیل ہے جو جا رہی ہے, ایک فجر ہے جو نمودار ہو رہی ہے. یہ اختلاف تو ہے ان دونوں کا, وہ اختلاف ایک خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے, چاہے وہ فجر کا ہو یا مغرب کا ہو. ماشاءاللہ, یہ دونوں لمحات آپ دیکھ لیجئے, بڑے خوبصورت مرحلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, ان کو آپ دیکھیے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اختلاف جو ہے وہ کسی چیز کا پیرنگ شکل کے اندر بڑھتے چلے جانا, دائرے کے اندر. دونوں پاؤں ہیں تو آپ کہیں جا رہے ہیں تو ایک پاؤں جو ہے وہ آگے جاتا ہے, پھر وہ پیچھے آتا ہے تو دوسرا پاؤں آگے جاتا ہے. تو یہ دونوں پاؤں مطمئن اس لیے ہیں کہ یہ دونوں منزل پر اکٹھے پہنچیں گے. ٹھیک, یہ مختلف ہیں لیکن یہ خوش اس لیے ہیں کہ یہ آگے پیچھے ہو کر منزل پر اکٹھے پہنچے. بے شک بے شک. تو قرآن کریم میں اختلاف, لیکن فرق کی جب آپ بات کریں گے تو رات ہوئی ہے اور پھر سویرا نہیں ہوا. وہ دائرہ جب ٹوٹے گا, وہ پیرنگ جو ہے وہ ٹوٹے گی, جب آپ اس حصار کو توڑ کے باہر نکل جائیں گے وہ فرق ہوگا. اچھا اچھا اچھا, وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ, تو آپ پیرنگ کی اس شکل میں آپ دیکھیں, اس کو چھوڑ کر آپ جو ہیں وہ تفریق کی طرف مت جائیے. تو اختلاف تو جو جتنے ہمارے الحمدللہ مفسرین کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید ہونا چاہیے. یعنی اسلام اور قرآن ہمیں اور سنت نبوی ہمیں اختلاف سے منع نہیں کر رہی, فرق سے منع کر رہی ہے. فرق سے منع کر رہی ہے کیونکہ یہ تفریق پیدا ہو جائے گی, کیونکہ اس میں ہم اپنی منزل ہی کھوٹی کر بیٹھتے ہیں. فرق میں جی 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 منزل پہ پہنچنے کا کوئی یقین نہیں ہے. جی, اس میں سب و شتم ہے یا ایک دوسرے کے اوپر کاؤنٹر مطلب اٹیکس ہی نکلتے ہیں فرق میں, جبکہ اختلاف میں ایسا نہیں ہے. جی جی, اختلاف پر رحمت اس لیے قرار دیا گیا جی جی, حدیث مبارکہ میں. صحیح ہے, بالکل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ, ہم بہت ہی خوبصورت مرحلے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سوال جو ہے اس کا جواب بہت ہی خوبصورت آ رہا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بعثت کو دیکھتے ہیں تو ان کی بعثت میں بڑی بنیادی جو آیت ہے قرآن مجید کی وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے سورۃ النحل کی, جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ اکبر. کہ محبوب آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیان کر دیجئے, اس کی کمنٹری دے دیجئے, اس کی تفسیر کر دیجئے جو آپ پہ نازل ہوا. اچھا, یہی جو عمل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل کے ذریعے اب اس کمنٹری کو تفسیر کرنے جا رہے ہیں, یہی عمل حضور کی حدیث یا سنت کہلاتی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا جو اثر ہے, ہمارے اثر میں یہ ہمارے سے قریب ماضی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں تو بعض اہل قرآن جو ہیں وہ بات تو فہم قرآن یا تفہیم قرآن کی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کی جو حجیت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ سنت اور حدیث کی شکل میں جو مترشح ہوتا ہے, وہ اس عمل سے دور چلے جاتے ہیں اور وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے, ہم قرآن کو قرآن سے ہی سمجھتے ہیں, ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث یا سنت کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں اگر نماز کی بات کرتا ہوں تو میں نماز کی فرضیت تو مجھے قرآن دے رہا ہے, لیکن فجر سے لے کر عشاء تک مجھے ایک رکعت کی بات جو ہے وہ قرآن نہیں دے رہا. اب میں اگر ان اہل قرآن سے یہ پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ میں نے فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں, تو وہاں وہ جو صلاۃ کا معنی ہے وہ صلاۃ کا شاید معنی ہی بدل دیتے ہیں, وہ بات ہی کسی اور طرف لے جاتے ہیں. جبکہ اگر میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتا ہوں تو مسجد نبوی شریف کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے, صحابہ کرام حضور کی معیت میں نماز ادا کرتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ڈیوٹی ہے
وہ تبیین قرآن ہے. اب تبیین قرآن یہ نہیں کہا گیا کہ تبیین قرآن بالقرآن کیجئے, اب تبیین قرآن حضور کو کہا گیا کہ آپ کیجئے. اب جب حضور نے کرنی ہے تو حضور نے اپنے قول اور عمل سے وہ کر کے دکھانی ہے. اب ایسے لوگ جو یا تو قرآن بالقرآن کی بات کرتے ہیں یا قرآن باللغت کی بات کرتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں جی ہم محاورہ عرب کے, یا جی وہ عرب کی جو پرانی لینگویج ہے ہم اس کی طرف وہاں سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بارے میں ہماری رہنمائی کیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس کی کیا حجیت ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور ان لوگوں کو ہم کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا. جی جی, یہ بہت جامع سوال ہے اور بہت اہم ترین سوال ہے, اور یہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے, لیکن میں نے کبھی اتنا تفصیل سے جواب نہیں دیا اس موضوع پر. میں نے ہمیشہ اپنے محبت کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ کبھی موقع ملا تو میں ضرور اس پر بات کروں. تو آج شاید اللہ نے یہ موقع بنا دیا ہے. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ داریوں میں سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تبیان القرآن جو ہے, لتبین. اب تبیان القرآن ہے وہ بھی للناس کے لیے ہے, لوگوں کے لیے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم کے اندر تبیان اور کتمان کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ دونوں لفظ قرآن کریم کے اندر آئے ہیں. کتمان, ختم. اب کتمان جب دیکھیں گے آپ, ختم کا لفظ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ختم کہتے ہیں کسی چیز کے چھپا دینے کو. اچھا, ٹھیک ہے. تکتمون کا لفظ آیا نا قرآن کے اندر, تو تم چھپاتے ہو. کسی چیز کا دھندلا جانا, اس کی وضاحت کے وہ واضح نہیں ہے, وہ مجہول ہو گئی بات, سمجھ نہیں آ رہی, وضاحت نہیں ہے, تو وہ ختم ہے, کتمان ہے. تبیان کے اندر جو ہے وہ مبینہ طور پر وہ بات جو ہے وہ دکھائی جائے گی اور سمجھائی جائے گی. اچھا, تبیان کے اندر بین ایک بات سمجھائی جائے گی جو مبینہ طور پر آپ کے تمام تر معاملات, آپ کے سوال کا جواب دے گی مبینہ طور پر. تو وہ تبیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو الگ کرتے ہیں قرآن کریم سے تو پھر کتمان باقی رہ جاتا ہے, پھر تبیان باقی نہیں رہتا. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے جو تبیان کیا گیا ہے, اس تبیان میں اب میں آپ سے یہ کہوں کہ میں اڑ سکتا ہوں, اور یہ میرے پاس کتاب ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں, تو آپ وہ کتاب لیجئے اور آپ کہیں کہ میرے اوپر, آپ مجھ پر یقین کر لیں کہ میں اڑ سکتا ہوں, اور آپ نے مجھے اڑتے ہوئے نہ دیکھا ہو, تو آپ کیسے اس کتاب پر اپنا ایمان لا سکتے ہیں, کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ اس کتاب کو تو آپ رکھیے ایک طرف, آپ ذرا اڑ کے دکھائیے. ٹھیک ہے, تو اب آپ اگر اڑنے والے کو بیچ میں سے نکال دیجئے اور وہ صرف پیپر پکڑ لیں گے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ میں اڑ سکتا ہوں, اور اس پر آپ کا ایمان ہو گیا, تو پریکٹیکلی جس نے آپ کو وہ تمام تر آیات کا نفاذ دینا ہے بذریعہ نفوس, آپ ان کو بیچ میں سے نکال رہے ہیں. آج کل تو یہ آپ دیکھیے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیہیویئر ہے, استغفر اللہ, اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو طرح طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبیان یہ کبھی بھی کتمان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ ہر زمانے میں آپ کو ایک عدد ایسا کوئی عالم, کوئی مفکر, کوئی درویش, کوئی ایسا انسان ملے گا کہ جو وہ ایک ہی رندہ مارے گا اور وہ اصلی رنگ باہر اٹھا کے لے آئے گا. یہ ہمیشہ ہوگا. اب آئیے حدیث کی طرف. دیکھیے سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ حدیث کسے کہتے ہیں. وہ قرآن کریم کے اندر جب یہ لفظ آیا حدث, تو عام ترجمہ جو ہے اس مادے کے اوپر, حدث کے مادے کے اوپر عام ترجمہ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی شے جو نہیں ہو, کوئی نئی شے جو ہے وہ اس کا سامنے آ جانا, وہ حدث. اب میں ذرا تفصیل سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی ایک منور بات ہوگی. دیکھیے ایک عمل ہے جو ہو رہا ہے, ایک نتیجہ ہے جو اس کا منتظر ہے. ٹھیک ہے, ایک عمل ہے وہ جس رفتار سے, جس مقدار سے چل رہا ہے, ایک عمل
اسی کا ایک نتیجہ ہے جو اس کا منتظر ہے. جہاں عمل اور نتیجے کا حادثہ ہوتا ہے، جہاں عمل اور نتیجے کا حادثہ ہوتا ہے، وہاں حدث ہوتا ہے، حدیث پیدا ہوتی ہے. یہ جو حدیث ہے، اسے جب آپ آسان ترین اپنے بچوں کو سمجھائیں گے بات، تو وہ یہ ہے کہ بیٹا یہ جو ایکسیڈنٹ سے، حدیث سے جو حادثہ پیدا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں FIR، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. کہ عمل اور نتیجے کے درمیان جب کلیش ہوا ہے تو یہاں پر عقل انسانی کو وہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اخذ کرے کہ ہوا کیا ہے. حدث ہوا کیا ہے. تو اب جب قرآن کریم کے اندر آپ آئیں گے تو قرآن کریم میں مخاطب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطاب ہے تمام جہانوں سے، انسانوں سے اور تمام لوگوں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے حل اتاک حدیث موسیٰ، آپ کو موسیٰ کی حدیث دی گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کیا کمال انداز ہے قرآن کریم کا. اب آپ اس کی تعویل کرتے جائیں، آپ نے اگر نہیں ماننا کسی بات کو تو پھر تو اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر حدیث کی بات آپ بات کریں تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حدیث پیدا نہیں ہو رہی. کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو ہماری احادیث ہیں یہ وہاں پیش نہیں کی جائیں گی؟ بالکل کی جائیں گی. اگر آپ کی حدیث زندہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندہ نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کو بتایا جائے گا کہ فلاں دن آپ اسمارٹ اسکول کے ادارے میں اختر ضیاء صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ حدیث بیان کر، یہ حدث کر رہے تھے آپ. یہ ایک بات تھی. یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہاں پر ہم دو لوگوں کے علاوہ اللہ کی ذات بھی ہے جو دیکھ رہی ہے. اگر ہماری حدیث زندہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان سے آپ ان کے اقوال اور افعال چھیننے کے لیے ان کی حدیث کے منکر ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں مگر روح محمد اس کے بدن سے نکال دے. تو یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے، قرآن کو اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں. بنیاد وہ یہ جانتے ہیں، وہ بنیاد سے آپ کو پکڑ رہے ہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مختلف تراجم میں اللہ کا شکر ہے کہ میں بڑی اللہ کا فضل و کرم ہے اور محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تو کوئی میرے اندر بات نہیں ہے. اب ایک آیت ہے قرآن کریم کی، آپ دیکھیے. اب لغات کے اندر بھی جا کر آپ اس کو ڈھونڈیے گا اور دیکھیے گا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سورہ حجرات. ماشاءاللہ. اب دیکھیے کہ صوت کا مطلب جو ہے آواز ہے. اب جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صوت کا ترجمہ یہ ہے آواز، تو یہ صحابہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو کیا صحابہ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز لگا رہے ہیں؟ ایک ان کی تنقید. دوسری کہ اب اگر یہ صوت کی بات ہے تو انہوں نے اگر یہ بات کر دی ہے تو اس میں ہمیں بتانے کا مطلب یہ تو اس زمانے کے لیے مختصر ہو گئی ان کے زمانے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کچھ علماء ہیں، اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو دے دوں گا ان کی کتاب کا، وہ بلکہ ہم ایڈ کر لیں گے اسے اپنے اس میں پروگرام میں، آپ اسکرین پر شو کر سکتے ہیں. تو وہ اس میں آپ دیکھیے اس کتاب میں مجھے تقریباً اس بات کو ڈھونڈنے میں 19 سال لگے. تقریباً 19 سال مجھے لگے اور یہ بات ریویل ہوئی. وہ تب ہوئی جب میں جن دنوں بیمار تھا، میں میرا بڑا شدید بیمار رہا الحمدللہ. تو اس زمانے میں جو میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ دیکھیے آیت آئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اب لغت میں آپ جائیں تو دیکھیے تصویت کہتے ہیں رائے دہی کو، ووٹ کو. المصوت کہتے ہیں ووٹر کو، رائے دینے والے کو. اب دیکھیے آیت مبارکہ کو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی رائے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر مقدم مت کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے پورا کانسیپٹ آپ کا تبدیل ہو جائے گا. پوری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آیت آج کے زمانے میں سفر کیسے کر رہی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے سفر کر رہی تھی اور یہ آگے کیسے سفر کرے گی.
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج آپ دیکھیے کہ اپنی رائے کو اور دوسرے مقامات پر صوت کا ترجمہ جو ہے وہ آواز ہے. وہ آیت بتائے گی آپ کو، اس کا نسق، اس کا سیاق اور سباق بتائے گا کہ یہاں پر صوت جو ہے وہ آواز کو کہا گیا ہے. یعنی اس کا تعلق پھر ہم جو دیکھتے ہیں صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے. جی اگر پاکستان میں کوئی بندہ رہ رہا ہے، جی بنگلہ دیش میں رہ رہا ہے، جی اور اپنی وہ رائے کو ایک جگہ حضور کی رائے پیش کی جا رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے بارے میں یہ فرمایا ہے، جی ٹھیک ہے، یا تجارت کے اصولوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے، جی 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 اور وہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی رائے وہاں ٹھونس رہا ہے. جی 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 تو اس کا مطلب وہ اپنی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے اوپر مقدم کر رہا ہے. ہے. تو قرآن مجید اس کی اس رائے کو جو وہ دے رہا ہے، وہ کہہ رہا کہ یہ پھر اسی معنوں میں آ جائے گا کہ جیسے اس نے حضور سے اپنی رائے کو مقدم کر لیا، جیسے کسی نے عہد صحابہ میں اپنی آواز کو بلند کر لیا، یعنی حضور کی آواز نیچے چلی جائے اور میری آواز اوپر آ جائے تاکہ حضور کو کوئی نہ سنے اور مجھے سنا جائے. اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ حضور کی بات پیچھے اور میری بات آگے ہو جائے. معاذ اللہ استغفر اللہ. یعنی یہ آج کے دور میں پھر رائے حقائق اسلام کو اور آقا علیہ السلام کی حدیث اور سنت کو پس پشت ڈالنے کے حوالے سے جو رائے ہے اس کو غلبہ دینا، یہ تثبیت عثمان میں آ گئی. تثبیت عثمان. اللہ اکبر. اور پھر اس میں آپ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے، اس میں بھی دو پہلو ہیں. اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک جو ہے وہ کلیتاً کہاں ہے اور جزویاً کہاں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل رائے جو ہے کلیتاً وہ قرآن ہے. بے شک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جزویاً رائے ہے وہ احادیث میں ہے. ٹھیک ہے. اب احادیث کے اندر کئی مقامات پر آپ دیکھیے گا کہ احادیث میں جب سننا کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سننا ریزننگ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو جمود نہیں ملے گا. یہ آپ دیکھیے کمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن ان کی خاتمیت کیا ہے؟ سننا میں ہمیں سننا میں آپ کو جمود نہیں ملے گا. جمود نہیں ہے. کیسے نہیں ملے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران رفع یدین کیا. ٹھیک ہے. دوسرے صحابہ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین نہیں کیا. اب یہ جمود کی حالت ٹوٹ گئی. اب آپ دیکھیے کہ کسی نے کہا کہ سجدے کے دوران انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، کسی نے کہا کہ نہیں بند تھیں. کسی نے کہا کہ امامہ اس طرح باندھا ہوا تھا اور کسی نے کہا کہ نہیں اس رنگ کا تھا اور اس طرح باندھا ہوا تھا. اب آپ سابقہ تمام تر اقوام کا حال دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر تو وہ کہتے ہیں وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس انداز میں پایا ہم اپنا جمود نہیں توڑیں گے. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آ کر انسانیت پر سب سے بڑا رحم یہ کیا کہ وہ جو جمود جو موروثی چلتا چلا آ رہا تھا، اس جمود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس جمود کو توڑا ہے کہ دیکھیے آپ آپشنل ہیں. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے. آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیجیے. یہ تمام تر مراعات جب آپ دیکھیں گے تو سنت کا تو آپ شکریہ ادا کریں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کیونکہ وہ تو جمود کو توڑ رہی ہے. اب ہمارے ہاں دیکھ لیجئے تفریق کی بنیاد جمود ہے. اب جو انسان جامد ہو چکا ہے کہ میں رفع یدین کے بغیر تو میں نماز نہیں پڑھوں گا اور رفع یدین کے بغیر جو ہے وہ تو میں پڑھتا بھی نہیں ہوں اور میں سے استغفر اللہ سمجھتا بھی نہیں ہوں کہ نماز ہوتی نہیں ہے. اب وہ جمود کی حالت میں کا شکار ہے. اب وہ دوسرا انسان ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو کروں گا ہی نہیں رفع یدین. ایک کہتا ہے میں کروں گا، دوسرا کہتا ہے، وہ دونوں جامد حالت میں ہیں. تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانا ہی نہیں. یعنی میرے رسول کی سنت جاری ہے. اللہ اکبر. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے محبوب کا کوئی عمل دنیا میں کسی بھی وقت ترک کیا جائے. اللہ اکبر. ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ یہ بات کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا چاہتا ہے اس کے محبوب کی ہر سنت زمین پہ ہر وقت جاری رہے. جی. وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھے، وہ بھی میرے رسول کا طریقہ. کوئی رفع یدین کے بغیر نماز پڑھے، میرے رسول کا طریقہ. تو جو سنت کی آپ نے بات کر دی کہ سنت جاری رہنے کا عمل ہے، جاری رہنے کا عمل، سنت میں جمود نہیں ہے. ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے ہماری تفریق کی ایک بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ نماز کے طریقے ہیں. آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس چیز کا اختلاف ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مسلمان کی نماز میں اور ایک غیر مسلم کی نماز میں فرق حرکات کا نہیں ہے بلکہ کلمات کا ہے. ہمارے تمام تر اختلافات جو ہیں وہ حرکات پر ہیں،
اور ہماری تمام تر جو فوکسنگ ہے وہ فوکس کرتے ہیں ہم حرکات کے اوپر. اب آپ دیکھیے کہ یہودیوں کے ہاں بھی وہ رکوع میں جاتے ہیں, یہودیت کے ہاں بھی وہ سجدے میں جاتے ہیں. حرکات کے ذریعے آپ دیکھیے کہ بہت تھوڑا سا فرق ہے ہماری نماز میں اور یہودیوں کی نماز کے اندر, لیکن آپ دیکھیے کہ فرق جو بنیادی فرق وہ حرکات کا نہیں ہوگا, وہ کلمات کا فرق ہوگا. آپ اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں کر رہے, تو بات تو کلمات کی ہے. مغز تو وہ تھا, مغز تو وہ ہے. ہم نے مغز کی طرف سے آپ وہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ہر چیز کی روح کو ایک طرف رکھ کے ہم اس کی جزوی حالتوں کے اوپر جو ہے چھلکے پہ لڑائی ہو رہی ہے. چھلکے پر لڑائی. اللہ اکبر. زبیر صاحب گفتگو پھر الحمدللہ ایک نیا نقطہ ہر دفعہ جو ہے وہ ہر سوال پہ نکل رہا ہے. تھوڑا ہم اور بڑھتے ہیں آگے. ہر محقق اور مفسر جو ہوتا ہے جی اس کے کوئی نہ کوئی بنیادی ماخذ ہوتے ہیں جی جہاں سے وہ اپنی بات کو ڈیرائیو کرتا ہے. جی فہم قرآن کے لیے زبیر شبیر صاحب کی بنیادی اور ثانوی ماخذ کیا ہے؟ اللہ اکبر, بڑا مشکل سوال ہے. دیکھیے میرے نزدیک قرآن کریم کا علم حاصل کرنا جو ہے وہ سندی بنیادوں پر نہیں ہے. اچھا. میرے نزدیک, میں اپنی رائے دے رہا ہوں, لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ جو سند یافتہ ہیں اور بہت ہدایت یافتہ بھی ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا انکار ہے, لیکن میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں کہ میں سندی اعتبار سے تو میرا معاملہ جو ہے وہ بڑا مختلف ہے. میں قرآن فہمی کو ہمیشہ حضرت انسان کے کردار کے ساتھ منسوب کرتا ہوں. دیکھیے قرآن آپ کے دل میں تب اترے گا جب آپ صاحب کردار ہوں گے. ٹھیک. قرآن فہمی کا سب سے بنیادی شے جو ہے جو قرآن کریم کی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الرحمن علم القرآن. اب یہ درجات جو قرآن کریم نے الفاظ کا جو کلاسیفیکیشن رکھی ہے اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن تیسرے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. اور الرحمن پہلے نمبر پر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے کہ رحمان کا نام جو ہے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ جو ہے وہ بطور آیت نہیں آیا, لیکن رحمان بطور آیت ہے. بالکل ہے. رحمان بطور آیت ہے. اور آپ دیکھیے کہ الرحمن علم القرآن, تو رحمان ہے. اب الرحمن, اس پر میں بہت سارے پروگرامز کر چکا ہوں کہ یہ اللہ کا سب سے بڑا رحم ہے ہم پر کہ وہ ہمیں نگران عطا کر دے. ٹھیک ہے. کسی بھی قوم پر اللہ کا سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ وہ انہیں نگران عطا کر دے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو آپ نگران ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی بذریعہ قرآن آج بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے قرآن ہمارا نگران ہے الحمدللہ. تو یہ نگران جس کو مل جائے تو وہ سمجھے رحمان اسے مل گیا. اللہ اللہ اللہ. اب یہ نگرانی وہ نگرانی ہے, یہ سب سے بڑا رحم ہے کہ نگران جو ہے وہ کبھی بھی دھاندلی کا مرتکب نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ نے قرآن کی طرف جانا ہے تو آپ نے کم از کم اپنی ذات, اپنے کردار کو اتنا بلند کرنا ہے کہ کوئی خلل, کوئی پیج, کوئی ایسی چیز آپ کے اندر نہ آئے کہ جو آپ کو دھاندلی کی طرف یا لادینیت کی طرف لے جائے. تو آپ نے پہلے تو رحمان کی صفت کو دیکھنا ہے اور رحمان کی طرف بڑھنا ہے. اب آپ اس طرف جب جائیں گے تو دوسرا دروازہ جو اللہ آپ کے لیے کھولے گا وہ علم ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علم کے بغیر قرآن کے اندر داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ صاحب علم ہوں گے اور آپ نگران بھی ہوں گے تو پھر تیسرا دروازہ قرآن کا ہے, اور اللہ تعالیٰ وہ دروازہ آپ کی ذات پر کھول دے گا. اب جب یہ تین دروازے آپ پر کھلیں گے, اور سب سے بڑا کمال جو قرآن آپ کی ذات پر کرے گا وہ آپ کو علم البیان عطا کرے گا. اللہ اکبر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. علمہ البیان. اب آپ کو علم البیان عطا کیا جائے گا تاکہ آپ تبیان کر سکیں, مبینہ طور پر کسی چیز کو پیش کر سکیں, ابلاغ کریں, ابلاغ کر سکیں. تو میرے نزدیک قرآن فہمی کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے قرآن فہمی کا, ایک تو وہ کسی بھی انسان کا باکردار ہونا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ وہ میں یہ پیغام دوں کہ میں ہی صاحب کردار ہوں, یا ایسا نہیں ہے. میں نے کوشش کی ہے اپنی زندگی میں کہ میں اپنے کردار کو ٹھیک رکھ سکوں. غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے, میں انسان ہوں, ایسا نہیں ہے, لیکن کوشش میں نے اپنی زندگی میں یہ کی ہے کہ میں نے اس کتاب سے محبت کی ہے. اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آج کے دور میں آپ ذرا تصور میں لائیے کہ
آپ کے والد ہیں یا والدہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں اور خاموش ہیں. تو ایک لمحہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ چاہے وہ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب یہ بہت بیمار ہیں، خاموش ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بات نہیں کر رہے، زندہ تو ہیں ماشاءاللہ، میں ان کو دیکھ تو رہا ہوں، ان کی برکات تو مجھے مل رہی ہیں. تو آپ ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی خاموشی سے آپ کو سکون ملتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ دو دوست ہیں، ان کی دوستی جب عروج پر پہنچتی ہے تو وہ اپنی بہت سی باتیں اپنی خاموشی میں ایک دوسرے کو سمجھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے چہرے کا ایک تاثر اپنے دوست کو بتا دیتا ہے کہ کس حال میں ہے. اب وہ دونوں بیٹھے ہیں اور خاموشی جو ہے وہ ان کی ہم کلام ہو گئی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں قرآن کریم میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن کریم کو اتنی روانگی سے نہیں پڑھ سکتے. غلطیاں تو میں بھی کرتا ہوں بہت ساری، تو الحمدللہ پڑھنے کی غلطی ہوتی ہے، یہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ سمجھنے کی غلطی نہ، ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھوں، یہ نہ ہو. تو اب جب میں نے یہ پیغام میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں. ٹھیک. اس کی خاموشی پر مت جائیں کہ یہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. اللہ اکبر. وہ ہوگا یہ کہ آپ اس کے ساتھ محبت کیجئے، آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزاریے، اور وقت گزارنے پر آپ کو پتا ہوگا کہ دو دوست جتنی دوستی ان کی پرانی ہوتی ہے پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ اگر آپ کی دوستی قدیم ہے تو وہ اپنے راز و نیاز کی باتیں آپ کے دل میں ڈالے گا، ایسا ماحول پیدا کرے گا اللہ کہ وہ آپ کو مشاہدہ کروائے گا قرآنی آیات کے. جو امام احمد بن حنبل جی رحمہ اللہ، غالباً ان کا ایک سوال ہے جی کہ جب اللہ سے کبھی ان کا عالم جس بھی عالم میں ان کی بات ہوئی، خواب آیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ میں پروردگار تیری بارگاہ تک یا تیری زیارت میں کیسے کر سکتا ہوں. تو آگے سے جواب آیا کہ میری زیارت کا بہترین ذریعہ قرآن ہے. اللہ اکبر. تو قرآن کو دیکھو تم میری زیارت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ وہ بات آپ نے کر دی. اللہ یعنی قرآن سے پھر جو ہم اگلی بات کرنا چاہ رہے تھے کہ قرآن سے محبت جو ہے وہ پہلے ہے کہ قرآن کی زیارت کرو. اللہ اکبر. پھر اپنے اندر آپ اخلاص پیدا کریں، کردار پیدا کریں، پھر اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ اپنے اگلے دروازے آپ پہ کھولتا ہے. اللہ اکبر. بیان والی بعد والی یہ سٹینڈرڈز جو ہیں بیان والے بعد میں ملیں گے، پہلے یہ خالص ہونے والی صرف پہلے پوری کر لی جائے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میں چاہتا ہوں کہ ہم جب اتنی گہری گفتگو لسان العربی میں کر رہے ہیں تاکہ قرآن مجید جو ہے اس کی گہرائیوں سے ہم واقف ہو سکیں، تو اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید جو ہے جب ہم اتنی اس کی گفتگو یہاں تک کر کے لے کے آئیں، اس کے کوئی اساسی مقاصد بھی ہیں. ان اساسی مقاصد سے ہم یعنی بتائیے وہ کیا ہیں اور ان سے ہم کیسے آگاہ ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہر سوال خوبصورت اور بہت ہی بامقصد. اور دیکھیے قرآن کے اساسی مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے بہت ہی خوبصورت، بڑی عظیم آیت ہے کہ جس میں کلیتاً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں. ٹھیک. اپنی وجوہات کا سبب آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب ہمارے ہاں عبادت کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پر عبادت ہم صرف اور کوئی شک نہیں کہ افضل ترین چیز عبادت کے اندر نماز ہے، تو ہم نماز تک ہی محدود کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ ہم نے اللہ نے انسان اور جنوں کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، نماز پڑھیں. حالانکہ بات جو ہے اس سے بہت وسیع ہے، بات بہت اوپر کی ہے اور سمجھنے کی ہے. دیکھیے عبد کے مادے پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں عبد کے مادے پر دو الفاظ آئے ہیں. ایک لفظ ہے عبد، ایک لفظ ہے عبید. ٹھیک. عبید قرآن کریم میں 5 دفعہ آیا ہے. اچھا. اور عبید کا لفظ جہاں پر آیا ہے یہ وہ انسان ہے جو محکوم ہے. اچھا. جسے ڈرائیو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے پاس اختیار اور ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک. وہ محکوم ہے. تو یہ 5 الفاظ جو عبید کے لفظ ہیں قرآن کریم کے اندر، یہ قیامت کے تناظر میں آئے ہیں.
اور یقیناً وہاں پر آپ صاحب اختیار نہیں ہوں گے، بلکہ اب وہاں حساب ہوگا، آپ کے اختیار اور ارادے کو وہاں پر بلاک کر دیا جائے گا، اب آپ کا حساب کتاب ہوگا، اب غیر مخیر ہیں آپ، تو وہاں پر آپ کو عبید، دیکھیے عبید کا لفظ آ گیا، ٹھیک ہے، جب عبد کا لفظ آئے گا تو آپ دیکھیے کہ عبد کہتے ہیں وہ انسان جو مخیر ہو، اچھا، آپ چاہیں تو اللہ کا شکر کیجئے، آپ چاہیں تو اللہ کا کفر کر دیجئے، اللہ اکبر، یہ جو آپ کو چانس اینڈ چوائس دیا گیا ہے، صاحب اختیار، یہ جو آپ کو صاحب اختیار مخیر آپ کو بنایا گیا ہے، یہ ہے آپ کی عبدیت، ٹھیک ہے، صاحب اختیار ہیں آپ کسی کے محکوم تو نہیں، یہ ہے مقصد انسانیت، ٹھیک، یہ ہے مقصد، ہم اللہ کے عباد ہیں، ہم اللہ کے عبید نہیں ہیں، ٹھیک، اللہ نے ہمیں عباد کہا ہے کہ تم میرے عباد ہو، یا عبادی، عباد الرحمن، عباد الرحمن، تو عباد جو ہیں وہ محرر ہیں، وہ صاحب حر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے کہ انسان کی سب سے بڑی تعظیم اور قرآن کے تمام پیغامات میں اساسی پیغام اور مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس، کہ نہیں ہم نے تخلیق کی جن اور انس کی ماں سوائے یہ کہ اس کی حریت جو ہے وہ قائم رہے، ٹھیک، عبادت جو ہے یہ عبادت کی حتمی اور ختمی شکل آپ جب دیکھیں گے کہ اگر آپ صاحب اختیار نہیں ہیں اور اگر آپ کو یہ تمام تر چیزیں، یہ عبادات، یہ شعائر آپ کے اندر انسٹال کر دی جاتی تو پھر وہ بات تو تھی نہیں، آپ مخیر ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں جناب میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کا قرآن، اللہ کی تمام رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، حضرت انسان کی یہ تمام تر جتنی بھی اس کو عزتیں اور شرف ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہت ہے کہ انسان کو کبھی محکوم نہ کر دیا جائے، اللہ اکبر، کبھی بھی، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ جنت میں جب آپ جائیں گے تو بما تشتہون کا لفظ استعمال ہو، جو چاہیں کھائے پئیں، وہاں پر بھی آپ سے آپ کی حریت نہیں چھینی گئی، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تو ہم اللہ کے عباد ہیں، ہم عام ترجمہ محبت میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں، بھئی اس غلامی کو تو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ٹھیک ہے، اسی غلامی کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ دیکھیں گے کہ جو اساسی مقاصد ہیں قرآن کریم کے وہ انسانیت کی حریت ہے، ٹھیک، کسی بھی انسان سے جب آپ اس کا اختیار اور ارادہ چھین لیں گے، اس کا نظریہ چھین لیں گے، اس کی حق خود ارادیت چھین لیں گے تو یہ کبھی بھی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، بہت ہی قرآن مجید کا جو اساسی مقصد تھا وہ آپ نے بیان کر دیا۔ ابھی ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، جی 21ویں صدی ہے، جی ٹیکنالوجی کی صدی ہے، جی، علم کی ہر طرف جو ہے وہ لہریں ہیں، علوم کی لہریں ہیں، انفارمیشن جو ہے اس کی لہریں ہیں، ہر طرف جو ہے ایک بہاؤ ہے جی، علم کا، بلند فشاری ہے اس وقت علم کی ہر طرف۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ کنفیوز ہے، جی، تفاسیر بھی بہت ساری موجود ہیں، لیکن نوجوان جو ہے وہ قرآن مجید کے قریب نہیں جا رہا جی، کیونکہ وہ اس کو لت پڑ چکی ہے ٹیکنالوجی کی۔ جی، اچھا، اس ٹیکنالوجی کے اس بہاؤ میں، تیز بہاؤ میں ہم کیا طریقہ اختیار کریں کہ ہم اس کو مطالعہ قرآن کی طرف لے کے آئیں جی، تاکہ وہ نزول قرآن کا جو اساسی مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے؟ کیسے راغب کریں اسے مطالعہ قرآن کی طرف اس ٹیکنالوجی کے بلند فشار علم کے دور میں؟ دیکھیے آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک جب آپ دیکھیں گے، جب آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی 40 سالہ زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسر فرمائی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ دور بھی اپنے زمانوں کا بڑا ایڈوانس دور ہے۔ ٹھیک، ثقافت اور تمدن اور تہذیب آپ دیکھیے کہاں کہاں، وہ آپ مصر چلے جائیں، زباندانی کی طرف، زباندانی کی طرف آپ چلے جائیے، آپ اور بھی بڑے معاملات میں دیکھیں گے کہ بڑا ماڈ دور جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس ماڈ دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ کار کو
اپنایا ہے وہ بڑا اہم ہے، ہمارے نوجوانوں کو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو اپنے کردار کے ذریعے تفسیری شکل میں بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے قرآن کی طرف راغب ہوں تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے عمل موجود ہوتا ہے، باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اگر کرداری طور پر قرآن کریم کی تفسیر کریں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی تفسیر مسلمان کا کردار کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کردار سب سے بہترین تفسیر ہے، وہ بھول بھی نہیں سکتا کوئی انسان۔ اور آپ دیکھیے کہ جب صدور منور کر دی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی صدور منور فرمائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں ان کو سطور نہیں دیے، آپ نے ان کی صدور کو منور فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو صدوری علم دیں گے، صدوری علم یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ نہ بولیں کہ سچ بولا کرو، آپ اپنے بچے کے سامنے سچ بولیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اپنے بچے کو یہ نہ کہیں کہ تم نے حرام نہیں کھانا، آپ اپنے بچے کو حلال کھا کر دکھائیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے بچے کے سامنے کرداری طور پر جب پیش کریں گے تو وہ بچہ آپ سے راغب ہوگا۔ یعنی جس گھر میں باپ اور ماں جی قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو اس گھر کی اولاد جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت۔ جیسے اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر یا اپنی والدہ کو دیکھ کر قرآن کے اندر اتر گئے تھے۔ جی جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت جواب۔ زبیر صاحب، عرب جو ہیں جی ان کے ہاں اور ہمارے ہاں آج کے دور کی میں بات کرتا ہوں، اگر ہم حرم شریف چلے جاتے ہیں بعض دفعہ وہاں قرآن پاک سنتے ہیں، جی حرم مکہ میں، حرم نبوی میں، تو ان کے قرآن پاک پڑھنے کی ایک عجیب لذت اور مطلب ایسی کشش محسوس ہوتی ہے کہ وہاں ہم نے دیکھا عربوں کو قرآن مجید پڑھتے ہیں، روتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ جی پاکستان میں ہم ایسا نہیں دیکھ پا رہے، جی یعنی ہمارے ہاں قرآن مجید کی تلاوت میں وہ کیفیات نہیں نصیب ہو رہی ہمیں۔ عربوں کو قرآن پڑھتے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن مجید جو ہے وہ سننے کی بھی وہ کیفیت نہیں ہے یا پڑھنے کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ جو کیفیات ہیں قرآن مجید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا کہ قرآن پڑھو تو رویا کرو، اس کی آیات کے ذریعے اپنے اندر بقا لایا کرو، رونے کی کیفیت پیدا کیا کرو۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر رونے کی کیفیت نہ بن پائے تو پھر فرما رہے کہ پھر رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو۔ تو لیکن ہمیں وہ کیفیت نصیب نہیں ہو رہی ہے، یہ کیفیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ آپ اکثر دیکھیں گے مکہ میں اور مدینہ میں جب تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہوتی ہے، اور اکثر عرب مساجد میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نمازی وہ اکثر رونے لگتے ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں ایسی کیفیت نہیں بنتی۔ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ اس چیز کا نہ جاننا کہ ہم سن کیا رہے ہیں، اس کا معلوم نہ ہونا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم سے کیا کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی بنیادی بات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں آج کے مسلمان تو وہاں پر روتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف تو مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک طرف وہی عرب کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب ہیں وہ دونوں عربی، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن جو ہے وہ محبت سے سمجھ آتا ہے۔ اگر قرآن عربی صرف بولنے سے سمجھ آتا تو ابو جہل جو ہے وہ بنگلہ دیش کا رہنے والا نہیں تھا، ٹھیک، ابو لہب جو تھا وہ سنگاپور کا نہیں تھا، ٹھیک، وہ دونوں عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، لیکن قرآن سے دور تھے کیونکہ محبت نہیں نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ، کیفیات پیدا کرنے کیفیت کے ہی لیے نصیب نہیں، محبت ضروری ہے قرآن سے۔ یہی واہ واہ، یہی تو وہ اب ہم تو یہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں سمجھتے، تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کیونکہ بیٹا آپ کو عربی نہیں آتی۔ اب یہی سوال جب کسی عرب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں، یہ آپ کی اولاد کیوں تباہ ہو رہی ہے، آپ اتنا کیوں ذلیل ہو رہے ہیں، یہ تمام تر آپ کے معاملات کیوں اس طرف جا رہے ہیں، تو پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم محبت نہیں ہمارے پاکستان میں نے ایک رجحان دیکھا، بہت سے لوگ الحمدللہ اکثر فیملیز پروگرامز ہوتے ہیں ہمارے،
تو وہ فیملیز ہماری بہنیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں, فیملی کے بندے بھی ہوتے ہیں, تو وہ بلا لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں سر یہ میرے بچے کے لیے دعا کریں, یہ میری بیٹی ہے اس کے لیے دعا کریں اور اللہ کرے. یہ قرآن نہیں پڑھتے, کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کو. ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے آپ کے لیکچر سنتے ہیں, ہم بیٹھ کے سامنے ان کے قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں, لیکن یہ قرآن کی طرف نہیں آتے. تو یہ آپ اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو یہ ابھی کی بات تو ہم سب ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں, کہ دیکھیے مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ 40 سالہ نوکری کے بعد جب ہم 30 سالہ یا 25 سالہ نوکری کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں قرآن نصیب ہوتا ہے. ہم نے جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے کالج جانے تک ہم نے کوئی ایسا اپنے گھر کے اندر ماحول نہیں بنایا ہوتا کہ جس میں ہم قرآن کے ریگولر ہوتے. ہم جو ہیں پاکستان میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے ہمارا قرآن ہماری جھولیوں میں ہماری ریٹائرمنٹ کے بعد آتا ہے. ہم بیٹیوں کی شادی کر دی ہے, بیٹوں کی شادی ہو گئی ہے, کاروبار بھی بہت اچھا ہے, اب سب کچھ کر بیٹھے, اب لائیے جناب قرآن بتائیے مجھے, یہ اس کا تلفظ میرا ٹھیک کروا دیجئے, یہ سارے معاملات آپ میرے کر دیجئے. آپ دیکھیے وہ جو وقت تھا کہ جس وقت میں آپ نے اپنی اولاد کو متاثر کرنا تھا, آپ نے ان کو بتانا تھا اور لاجیکلی آپ نے ان کو بتانا تھا کہ میں قرآن کیوں پڑھتا ہوں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کا مطلب کیا ہے. یہ دیکھو اس میں تم اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرو تو یہ دیکھو قرآن کریم کے اندر کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے. یہ دیکھو یہ قرآن کریم کس طرف اشارہ کر رہا ہے, یہ ستاروں اور سیاروں کی بات کر رہا ہے. یہ دیکھو تو وہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن کریم کا انداز بھی آپ دیکھیں گے. سورہ نمل, اب اگر ایک بچہ دیکھ رہا ہو اور امیجنیشن کے اندر وہ دیکھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی کے ساتھ بات کریں, یہ بحث بات کی ہے کہ وہ چونٹی تھی یا ایک عورت تھی یا قبیلہ کے فلاں قبیلے کی سردار تھی, یہ بات کی بات ہے. لیکن آپ امیجنیشن کی بات کریں تو دیکھیں قرآن چونٹی کا ذکر کرتا ہے, ہدہد کا ذکر کرتا ہے, فیل کا ذکر کرتا ہے, اور ان چیزوں کا, یہ وہ چیزیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں بچوں کو اپنی طرف. تو آپ جب بچوں کو ان آیات کا انتخاب کر کے جن میں وہ امیجنیشنری مطلب اس کی طرف جائیں اور وہ امیجن کریں کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ چونٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور تو وہ دیکھیں اس کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. آپ کے بتانے کا انداز اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ محو ہو اس بات کے اندر, اس مقام پر وہ پہنچے کہ قرآن پاک سے پھر نکلنے کا اس کو دل نہ کرے. ہمارے ہاں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو اپنی فراغت پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ قرآن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو, اپنے اولاد کو ہر دم اس لونگ بک کے ساتھ مزین کر لیں. یہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ اس میں آپ خاص یونیفارم اختیار کریں, آپ ایک خاص لباس پہنیں, آپ جیسے بھی ہیں, آپ جج ہیں, آپ جرنل ہیں, آپ پولیس والے ہیں, آپ ریڈی والے ہیں, آپ کوئی بھی کام کریں, میری بیڈ بک بن جائے, یہ آپ کی بیڈ بک ہو, یہ لونگ بک ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ میں سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. ابھی شبیر صاحب بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا کہ اگر ہم اپنی نسلوں کو قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کا جو امیجنیشن ہے وہ بچوں کی بڑھانی چاہیے. قرآن کے بارے میں, قرآن سے محبت اگر سکھانی ہے تو اس کے مفاہیم بچوں کو ہمیں سکھانے چاہیے, اور خود جب ہم قرآن کھولیں گے تو ہماری نسلیں بھی قرآن کھولیں گی. محترم ناظرین, ابھی آپ نے ایمان افروز اور افکار سے مزین فکر انگیز گفتگو زبیر شبیر صاحب کی آپ کی سماعتوں کی نظر ہوئی. ان کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور کرکس یہی تھا کہ ہمارے اندر قرآن مجید کے مقاصد کے حوالے سے آگہی پیدا ہو جائے, قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے اندر ہمارا شعور بیدار ہو جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ اور قرآن کا نزول جو ہے, نزول قرآن اور بعثت مقصد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک چیز ہیں. جب یہ دونوں چیزیں ہمارے شعور میں تازہ ہو جائیں گی, جانبر ہو جائیں گی, ازبر ہو جائیں گی, تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا. اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند قدوس جو ہماری آج کی یہ قرآن کے اوپر, فکر قرآن کے اوپر مشتمل ایک محفل ہوئی ہے, ایک نشست ہوئی ہے, ایک مکالمہ ہوا ہے, اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے سامعین کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.